الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، غوث اعظم بمنی بسر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، وگرداد بلا استاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی، قادری یمنا یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ لائیو جسد فقار تشریف فرما علماء اہل سنت، محترم سامعین کرام، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کے حصے کو خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ عرض کروں۔ اس سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور بآواز بلند اور بادر درود پاک کی نظریں پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس کا انعقاد انجمن میوہ فروشہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اراکین انجمن کو اور ان کا تعاون دینے والوں کو اس جلسے میں بحیثیت ذاکر یا بحیثیت سامع کے تشریف لانے والوں کو اللہ دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی یہ مبارک اور مخصوص رات جس کی فضیلت سے الحمدللہ ہر سنی مسلمان آشنا ہے۔ آپ حضرات، دنیا سنیت کا وہ عظیم ادارہ جسے ساری دنیا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، جو آپ ہی کا محبوب ادارہ نہیں ہے بلکہ دنیا جہان کے سنیوں کا محبوب ادارہ ہے، دارالعلوم اسحاق۔ آپ اس کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور
شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ اگر مٹی کو گلاب کے پتوں میں رکھ دیا جائے اور کچھ وقت چھوڑ دیا جائے اور پھر اٹھا کے مٹی کو سونگا جائے تو اس میں سے بھی گلاب کی خوشبو آ جاتی ہے۔ آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی ہے؟ اب آپ سمجھدار ہیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آپ کو دارالعلوم کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو علمی حقیقت ہونی چاہیے آپ کی طرف سے ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بے شک ہونی چاہیے۔ اور میری پہلی بار حاضری ہے دارالعلوم اسحاقیہ کے قرب و جواب میں، یوں تو جودھ پور کئی بار آنا جانا ہوا، تو میرے لیے بھی سعادت مندی کے لمحات ہیں، اور بہتر تو تب ہوتا کہ میں حاضر ہوتا اور مفتی اعظم راجستھان حضرت العلامہ استاذ العلماء سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق حسین صاحب اللہ نعیمی علیہ الرحمہ کی مجھے زیارت بھی ہوئی۔ بہرحال آپ حضرات سستی کا مظاہرہ نہ کریں، اور راجستھانی میں ایک جملہ بولا جاتا آپ کی بیندڑی بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ تو بیندڑی کی طرح وہ لٹکا کے نہ بیٹھے ہیں آپ لوگ، سمجھ گئے؟ تھوڑا سا ذرا قریب آ جائیں، بیچ میں کافی جگہ خالی ہو گئی، شاید بچے اٹھ کے چلے گئے، تھوڑے سے آگے سستی بھی دور ہوگی، تھوڑا میرے قریب آ جائیں۔ میرا مزاج آپ میرے چند جملوں سے سمجھ گئے ہوں گے کے ساتھ، آپ شیروں کی طرح ہیں، کیا کہنے ہیں بابا، آ جائیے، آپ جودھ پور کے شیر ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آ جائیے تشریف لے آ جائیے۔ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو انجمن یہ جلسہ کرا رہی ہے وہ میوہ فروشوں کی ہے، تو میوہ کھانے کس کا من نہیں کرتا؟ میوہ کی طرف ہر آدمی بھاگتا ہے، تو آپ قریب آ جائیں گے، انشاءاللہ میوہ ملے گی آپ کو، سبحان اللہ، نیکیوں کی شکل میں ملے گی، اور چائے کی شکل میں تو مل چکی ہے، جی ہاں، قریب آ جائیں گے۔ آپ نے ابھی تک اسے اور صاف کی تھوڑا یہ کم کیجیے، میری آواز صاف آ جائے، آواز اچھی لگے نہ لگے اس کو کوئی فکر نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ نے ابھی تک بہت اچھی اچھی نعتیں سماعت فرمائی نعت خواں حضرات سے، اور ایک نوجوان خطیب سے آپ نے تقریر بھی سنی، عزیزم مولوی سکندر، اور حضرت علامہ مولانا انظار حسین صاحب اللہ شرفی، اور الحاج خورشید حیدر صاحب تشریف لے گئے، اچھا آ رہے ہیں، ان دونوں حضرات سے آپ نے نظامت سماعت کی، طبیعت میری خوش ہو گئی آپ کو دیکھ کے، کسے دیکھ کے؟ آپ کو دیکھ کے، کہ آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جیسا موسم ہے، اگر آج یہ عظیم رات نہ ہوتی، یہ چائے آپ غلط وقت پر لیا ہے، آواز مت کرنا، دیتے جاتے نیچے رکھ دو، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے لوگ، انگلش میں کہتے ہیں نا کہ پاس کر دو، تو آپ اسے پاس کرتے رہیں، فیل مت کرنا اسے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلیے، میری کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو مجھے آپ جواب دیجئے گا، جواب ہاں اور نہ میں مت دیجئے گا، بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا سے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئے تو جواب دیجئے گا، جواب کا جواب ہوگا اور آپ کو ثواب کا ثواب ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ تقریر سنیں گے بھی اور تقریر کریں گے بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا ذوق سماعت کیا ہے، پہلی بار حاضر ہوا ہوں، کس طریقے کی گفتگو سننا آپ لوگ پسند کرتے ہیں، مگر آپ کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ مجھے لگائیں اور اپنے جیسا بنا لیں، لہذا میں جیسا ہوں، جیسی گفتگو کرتا ہوں، میں ویسے ہی کروں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ اسے
سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ حصول برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد علماء کو دیکھ دیکھ کے دل لگتا ہے۔ یہاں اگر 10-20 ہوتی تو طبیعت بہت ہوتی، کیا بات ہے؟ مگر کیا کیا جائے، ہماری قسمت ہی ایسی ہے، ہم جب آئے تب سب چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، ہمارے حصے میں اتنے ہی صحیح۔ غور کے ساتھ سنیے گا، آپ بھی تھوڑا خاموش رہیں۔ اب آپ ہماری شکل دیکھ لیں کیسی۔ ماں بیٹی سے گزارش ہے کہ چپ رہیے، بہت دیر سے آپ چون چاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خاموش رکھو۔ نہیں اپنی کوئی نہیں بولے گا، دیکھیے گا۔ قرآن مقدس کے وہ کلمات مبارکہ جنہیں خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ان کا آسان اور بامحاورہ ترجمہ آپ لوگ پہلے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں گفتگو کروں گا اور آپ کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ وہ باتیں جو میرے حاشیۂ ذہن پہ ہیں انہیں آپ حضرات کے گوش دراز کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام سنا آپ نے تو سبحان اللہ نہیں بولا، اور بندوں کا کلام سنا تھا تو بہت زور زور سے بولا تھا آپ نے سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، ارے نعت مصطفیٰ سنی کہ نہیں سنی آپ نے؟ بولیے زور سے۔ ابھی سبحان اللہ مت کہیے بھی، ہاں بات نام جو نعت مصطفیٰ سنی کہ نہیں سنی؟ تو آپ نعت مصطفیٰ سننے کے بعد جواب دے رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو نعت کسی کی بھی ہو، وہ کلام ہوتا ہے کسی اللہ کے بندے کا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ بندے خدا کا کلام سن رہے تھے تو سبحان اللہ بول رہے تھے، میں نے تو آپ کو خدا کا کلام سنایا ہے، اب تو آپ کو اور جوش کے ساتھ سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ چلیے پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اللہ کا کلام، دیکھتا ہوں سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا آپ کو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کا آسان اور بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے، بے شک اللہ کا، زور سے بولیے، قرآن سننے کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن سمجھنے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 4 پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، توجہ رکھیے آپ لوگ اس طرف، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں کی کوئی گنتی ہے؟ اور بولیے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کیا ان کی کوئی گنتی ہے؟ جی نہیں، بے شمار، کوئی گنتی نہیں ہو سکتی خدا کی نعمتوں کی۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اور کبھی کسی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ بولیے جتلایا اللہ نے؟ اللہ نے احسان جتلایا نہیں۔ دیکھیے آنکھیں بیش قیمت خدا کی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھئے اس نعمت کے بارے میں، مگر کہیں خدا نے احسان جتلایا کہ میرے بندوں میں نے تمہیں آنکھیں دی، میرا احسان ہے؟ کان خدا کی بیش قیمت نعمت کہ اس نے بندوں کو عطا فرمائی، مگر احسان جتلایا؟ زبان خدا کی بیش قیمت نعمت مگر خدا نے احسان جتلایا؟ ہاتھ بیش قیمت نعمت، پیر، یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کبھی میووں کی شکل میں ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا،
جی کھانے کی غذائیں عطا فرمائیں، پینے کے لیے پانی دیا۔ کس کس نعمت کا ذکر کروں میں؟ ساری نعمتیں خدا کی ہیں، مگر کیا خدا نے کبھی کسی نعمت کو دینے کے بعد احسان جتلایا؟ ارے بولیے، احسان جتلایا؟ جی نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اپنے بندوں سے کہا ہے میرے بندو میں تمہیں اتنی نعمتیں دیا ہوں کہ تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں دی رب نے، مگر دینے کے بعد کبھی کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ یہ جتلایا ہے کسی نعمت کو دینے کے بعد؟ بولیے جی نہیں۔ اللہ نے عام طور سے اپنے بندوں کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مگر کبھی بھی کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا۔ جس رب نے کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا، وہی رب احسان جتلا رہا ہے، اور وہ بھی کس پر؟ سب بندوں پر نہیں، بلکہ اہل ایمان کے اوپر۔ کیا بات؟ کس کے اوپر؟ اہل ایمان کے اوپر۔ اور کہہ رہا ہے اہل ایمان تمہارے اوپر رب کا احسان ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جس رب نے بے شمار نعمتیں دینے کے بعد کبھی احسان نہیں جتلایا، وہ مومنوں پہ احسان جتلا رہا ہے۔ پہلے تو کسی پہ احسان نہیں جتلایا اس نے، نہ مومنوں پہ نہ غیر مومنوں پر۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی تو مومنوں ہی کو تھوڑی دی ہیں، جو مومن نہیں ہے یہ نعمتیں خدا نے انہیں بھی دی ہیں۔ بھئی آنکھیں مومنوں کو دی، آنکھیں غیر مومنوں کو بھی دی۔ بے شک۔ ہاتھ پیر اعضائے جسمانی جہاں اہل ایمان کو دیے، وہاں کافروں کو خدا نے نہیں دیے؟ اور بولیے دیے کہ نہیں دیے؟ چاند اور سورج کی روشنی سے جہاں اہل ایمان مالا مال ہے، وہاں کا بے ایمان مالا مال نہیں ہے۔ اللہ نے بارش کی شکل میں زمین سے میوے اور غذاؤں کی شکل میں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو کیسے اہل ایمان ہی تو مالا مال فرمایا؟ کیا اس سے کافر مستفیض نہیں ہو رہے؟ سب مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی، ایمان والوں کو بھی اور غیر ایمان والوں کو بھی، مگر کسی کے اوپر احسان نہیں جتلایا۔ مگر اللہ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جس کے عطا فرمانے کے بعد اللہ نے سب بندوں کے اوپر احسان نہیں جتلایا، بلکہ جتلایا تو کس کے اوپر جتلایا؟ صرف اہل ایمان کے اوپر جتلایا۔ سبحان اللہ۔ کس کے اوپر جتلایا؟ صرف اہل ایمان کے اوپر جتلایا۔ کیوں جتلایا اہل ایمان کے اوپر؟ یہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، بلا شبہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، مگر کبھی بھی کسی نعمت کو دینے کے بعد خدا نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ کون سی ایسی نعمت ہے جسے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے؟ ہم اور آپ اس بات کو جب سنتے ہیں اور قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن پریشان ہو جاتے ہیں کہ قادر مطلق اے رب لم یزل، تم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا مگر کبھی احسان نہیں جتلایا۔ یہ کون سی ایسی نعمت ہے جسے عطا فرمانے کے بعد تو ہمارے اوپر احسان جتلا رہا ہے؟ تو آپ اس مثال کے ساتھ سنیے، آپ کے شہر جودھ پور میں شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے۔ ارے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں بھائی ہوتی ہیں؟ ارے ہوتی ہیں، شادیاں تو سب جگہ ہوتی ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ شادیوں میں جہیز بھی دیا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، کہیں زیادہ کہیں کم دیا جاتا ہے۔ اور جب شادیاں ہوتی ہیں جہیز دیے جاتے ہیں تو برات بھی آتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی غرض سے۔ آپ اس مثال کے بعد میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اسے بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ شادیاں ہوتی ہیں، براتیں آتی ہیں، براتیوں کے لیے انتظام و انصرام کیا جاتا ہے، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ جہیز بھی دیا جاتا ہے۔ تمام تام جھام کے بعد، شادی کے تمام کاموں کے بعد جب رخصتی کا وقت آتا ہے، کائے کا وقت آتا ہے؟ جب رخصتی کا وقت آتا ہے، جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے
تو وہ داماد کو بھی نصیحت کرتا ہے اور داماد کے باپ کو بھی نصیحت کرتا ہے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس علاقے میں ضرور ہوتا ہے، وہ داماد کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ کون؟ اس کا سسر، اور رخصت کرتے وقت کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، میں نے بڑے ناز اور نخروں سے اسے پالا ہے، یہ میری لفظ جگر ہے، میری نور نظر ہے، ضیاء بصر ہے۔ باپ چلتے وقت داماد کو نصیحت کرتا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، اگرچہ کہ اس باپ نے بہت بڑا جہیز دیا ہے، جہیز میں کار بھی دی ہے، جہیز میں برتن بھی دیے، جہیز میں ساز و سامان بھی دیا، جہیز میں بہت ساری اس نے چیزیں دی، مگر داماد سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو تمہیں کار دی ہے اس کا خیال رکھنا، میرا احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے جو تمہیں برتن دیے ہیں جہیز میں اس کا خیال رکھنا، اس کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ جی نہیں، جہیز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر بیٹی کا باپ بڑے سے بڑا جہیز دینے کے بعد بھی احسان نہیں جتلاتا ہے، داماد کو آگاہ نہیں کرتا ہے، بلکہ آگاہ کرتا ہے تو کس کے تعلق سے کرتا ہے؟ بیٹی کے تعلق سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے باپ کو اگر کوئی چیز پیاری ہوتی ہے تو وہ اولاد ہوتی ہے، اولاد ہی کی خاطر تو ماں باپ اپنے مالوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ باپ نے لمبا چوڑا جہیز دیا، مگر بیٹی کے سامنے اس جہیز کی کوئی بھی اہمیت اور کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے باپ کہتا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کو خوش رکھنا، اگر میری بیٹی تیرے ساتھ خوش رہی تو یہ جو میں نے تجھے جتنا جہیز دیا ہے، اگر میری بیٹی خوش رہی تو تو دیکھنا آگے اس سے بھی زیادہ میں تجھے دوں گا، جو تو مانگے گا وہ میں تجھے دوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہیز بھی تو پیسوں سے آتا ہے، بڑی محنت کی کمائی سے جہیز اکٹھا کیا جاتا ہے، مگر بیٹی کے باپ نے جہیز دینے کے بعد نہ داماد کے اوپر احسان جتلایا جہیز کا، نہ داماد کے باپ کے اوپر احسان جتلایا جہیز کا، بلکہ اگر احسان جتلا رہا ہے، اگر نصیحت کر رہا ہے، اگر خبردار کر رہا ہے تو کس کے تعلق سے؟ بیٹی کے تعلق سے کر رہا ہے کہ بیٹی کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے باپ کی نظر میں جہیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیٹی کی قیمت ہے۔ بالکل اسی مثال کو اپنے ذہن میں جودھ پور کے غیور سنی مسلمانوں رکھو اور میری بات کو سنو۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت بیش قیمت ہے، مگر خدا کی نظر میں ان تمام نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں نوازنے کے بعد بھی، بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی کبھی کسی نعمت پر خدا نے احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ خدا کی نظر میں نہ اس زمین کی اہمیت ہے، نہ آسمانوں کی اہمیت ہے، نہ خدا نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کی اہمیت ہے، نہ خدا نے ہمیں جو جسم دیا ہے اس جسم کی اہمیت ہے۔ کائنات کی کسی چیز کی بھی اہمیت خدا کی نظر میں اتنی نہیں ہے جو اہمیت خدا کی نظر میں محبوب خدا کی ہے۔ اس لیے خدا نے تمام نعمتوں کو دیا، احسان نہیں جتلایا، مگر جب محبوب کو دیا تو کہا میرے بندو ابھی تک عام نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی تھی، اس لیے احسان نہیں جتلایا تھا، اب محبوب کو دے رہا ہوں۔ میرے محبوب کا خیال رکھنا، میرے محبوب کی تعظیم کرنا، میرے محبوب کی توقیر کرنا، میرے محبوب سے محبت کرنا، اپنا محبوب دے رہا ہوں۔ اہل ایمان تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ کی نظر میں بتاؤ آمنہ کے لال سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے؟ تو بولیے نہیں۔ اللہ نے اس لیے پہلے تمام نعمتیں دی، مگر احسان دیکھو اللہ کی نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ ایک عام ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ ایک عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو تمام نعمتیں عام ہیں خدا کی اپنے بندوں کے لیے، اور محبوب خدا خاص نعمت ہے خدا کا۔ تو جب خاص دی جاتی ہے تو تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے۔ جیسے بیٹی کا باپ کہتا ہے بیٹی کو خوش رکھنا، تو جتنا دیا ہے اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ کیوں؟ باپ کی نظر میں بیٹی خاص ہے، خدا کی نظر میں آمنہ کا لال خاص ہے۔
کہا میرا محبوب آ رہا ہے تمہاری طرف، اب اس کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا، جو نعمتیں دی ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما دوں گا اگر میرا محبوب تم سے خوش ہو گئے۔ اللہ کی خاص نعمت ہے آمنہ کلا۔ کیا نعمت ہے؟ خاص۔ اچھا ایک چیز اور سن لیجیے، ذہن میں آگے، اللہ نے کس کے اوپر احسان جتلایا؟ ایمان والے کو۔ آج کل لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، وہ جھنڈا نہیں لگا رہا، وہ جلوس نہیں نکال رہا، وہ میلاد نہیں پڑھ رہا، وہ سلام نہیں پڑھ رہا، وہ نعت نہیں پڑھ رہا۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے، لوگوں اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو اس بیچارے کو؟ وہ میلاد نہیں پڑھ رہا، وہ نعت نہیں پڑھ رہا، تو کیا ہوا؟ وہ ادھر والا ہے۔ ادھر والا؟ ادھر والا ہے۔ نعت پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے، سلام پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ سنیے، آپ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، توجہ ہے، جودھ پور والے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، اور ابھی تک جب سے آیا ہوں تب سے اچھا سلوک کر ہی رہے، اور آپ پھر کسی وقت میرے گاؤں، میری بستی میں میرے گھر پہنچ جائیں اور میں نہ ملوں، اور میرے پڑوسی آپ سے نہ پوچھیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور آپ جودھ پور میں آ کے کہو بہت برے لوگ، نہ ہمارے کھانے کو پوچھا نہ ہمارے پینے کو پوچھا، مولانا صاحب آئے تھے، ہم نے کتنی توازی کی تھی، تو میں جواب کیا دوں گا آپ کو؟ میں کہوں گا بھائی وہ میرے پڑوسی تھے، آپ نے خدمت میری کی تھی، میں ہوتا اور پھر آپ کی خاطر نہ کرتا تب آپ کو شکایت ہے۔ تو جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے بدلہ وہ دیتا ہے، بدلہ، توجہ ہے، جس کے اوپر احسان ہوتا بدلہ وہ دیتا ہے، جسے ملتا ہے تھینک یو بھی وہی بولتا ہے۔ ارے بھائی تھینک یو کب بولتے ہیں ہم؟ جب ہمیں کچھ ملتا ہے، ہم ملے کسی اور کو تو آپ تھینک یو بولیں گے؟ اور بولو دھنیہ واد بولو گے آپ؟ دھنیہ واد جب ہی بولو گے جب کچھ ملے گا، تو جسے ملتا ہے وہی تھینک یو بولتا ہے، وہی دھنیہ واد بولتا ہے، اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ کیوں بولے گا؟ سنی مسلمانوں سنو، خدا کا احسان سب کے اوپر نہیں ہے، محبوب خدا کے آنے کا احسان سب کے اوپر نہیں ہے۔ محبوب خدا اگر آئے ہیں تو ایمان والوں کے لیے آئے ہیں، لہذا اب جھنڈے بھی لگائیں گے تو ایمان والے لگائیں گے، میلادیں بھی کریں گے تو ایمان والے کریں گے۔ جن کی طرف آئے نہیں ہیں آپ ان سے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ کیا بات، آپ ان سے جھنڈے کیوں لگواتے ہو؟ جب ان کی طرف آئے نہیں ہیں، ان کے اوپر احساس ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ملادیں پڑھیں، کیوں نعتیں پڑھیں؟ پتا چلا آمد مصطفیٰ پہ جو خوشیاں منائے، خوشی منانا آمد مصطفیٰ پہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے ہم محبوب کو اہل ایمان کی ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب محبوب خدا کی آمد پر جو خوشی منائے، سمجھ لو وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، اور آمد مصطفیٰ پہ جو تکلیف اٹھائے سمجھ لو وہ سب کچھ ہے مگر مومن نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر، کس کے اوپر؟ اہل ایمان کے اوپر۔ آج جہان بھر کے مومن آمد مصطفیٰ کی خوشی میں رت جگا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رت جگا کر رہے ہیں۔ کوئی میلاد پڑھ کے رات گزار رہا ہے، کوئی درود پاک کی محفل سجائے بیٹھا ہے، کوئی مصطفیٰ پہ نعت پڑھ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ پہ درود و سلام پیش کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کا نظر میں ذکر کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی آمد کا نثر میں ذکر کر رہا ہے۔ جہان بھر میں آج سنی مسلمان اس رات میں اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج ہی کی وہ مبارک رات ہے جس کی صبح صادق میں اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا اور بالخصوص اہل ایمان پر احسان فرمایا۔
آج جودھ پور ہی کے مسلمان جلسے نہیں کر رہے، راجستھان ہی کے مسلمان جلسے نہیں کر رہے ہیں، ہندوستان ہی کے مسلمان جلسے نہیں کر رہے ہیں، جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کون ہے، آمد مصطفیٰ پہ جو خوش ہو رہا ہے وہ رحمان کا بندہ ہے، اور آمد مصطفیٰ پہ جو تکلیف اٹھا رہا ہے وہ شیطان کا بندہ ہے۔ کس کا بندہ ہے وہ؟ شیطان کا بندہ ہے۔ آج کی وہ مبارک و مسعود رات جس کی صبح صادق میں کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ کیا فرمایا؟ پیدا نہیں فرمایا۔ پیدا ہونا اور ہوتا اور بھیجنا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا سارے عالموں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، اور ہم نے تمہارے ہی بیچ میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ خدا نے کیا کہا؟ بھیجا، پیدا نہیں فرمایا۔ رسول تو اس وقت پیدا ہو گئے تھے جب کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا۔ رسول کب پیدا کیے گئے؟ جب خدا تھا، کچھ نہ تھا، نہ کائنات تھی، نہ کائنات کی ضیا پاشی، کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اللہ نے جب پیدا کیا جب کچھ نہ تھا، مگر بھیجا سب سے آخر بھیجا۔ 12 ربیع الاول کو رسول آئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ رسول آئے تھے، پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ پیدا تو اس وقت کیے گئے تھے جب کچھ نہ تھا، پیدا اس وقت کیے گئے تھے جب کچھ نہ تھا۔ رسول آئے تھے، اور آپ کیسے مانو گے کہ رسول آئے تھے؟ کہیں تھے؟ بھئی آئے گا تو وہی جو کہیں ہوگا، آئے گا تو وہی جو کہیں ہوگا۔ آپ کہو گے مولانا صاحب آپ بھی مولود النبی بیان فرماتے ہو، نبی کی پیدائش بیان کرتے ہو، اور آپ بھی دوسری طرف کہتے ہو کہ نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، مبعوث ہوئے تھے۔ نبی پیدا ہوئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، مبعوث ہوئے تھے۔ یہ دونوں باتیں آپ کی، اور یہ دونوں ٹکراتی ہیں، دونوں کیوں کہتے ہو؟ تو میں دونوں پہ تھوڑی ساری روشنی ڈال کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کہ تم نے نہیں دیکھا، کہ تم نے، مولانا انصار صاحب کون کون سی آیتیں یاد ہے کسی کو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب کہ تم نے زور سے بولیے، اس کا ترجمہ پڑھیں آپ لوگ، سیدھا سادہ سنی مسلمان بھی سمجھ جائے گا۔ اے محبوب کہ تم نے نہیں دیکھا۔ یہ کون سا واقعہ؟ نبی کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے کا، 55 days before۔ ابرہہ کا واقعہ سنا کہ نہیں سنا؟ جو کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب اللہ نے قرآن نازل فرمایا کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد نبی پیدا ہوئے اس واقعے کے 55 دن کے بعد۔ اب اللہ کہہ رہا محبوب کہ تم نے نہیں دیکھا۔ جب دو دوست یہ کہیں کہ بھائی وہ جو تھا، وہ جو تم نے دیکھا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دونوں موجود تھے اس جگہ، جبھی تو انہوں نے دیکھا تھا، جبھی تو انہوں نے دیکھا تھا۔ اگر ایک ہوتا اور ایک نہ ہوتا تو یوں کہتا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں نے ایسا دیکھا تھا، اور جب یہ کہے کہ ہم تم نے وہ جو دیکھا تھا اور ہمارے تمہارے سامنے جو وہ ہوا تھا، تو سننے والا سمجھ جائے گا یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے۔ نبی پیدا ہوتے ہیں آمنہ کے بدن سے، 55 دن کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے، 40 سال کچھ مہینے کے بعد، اور خدا کہتا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نبی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو نبی نے دیکھ کہاں سے لیا؟ خیال شریف میں آ رہی ہے آپ کی نہیں آ رہی ہے؟ ارے آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ میں آپ کو اپنے مارواڑی بولنے کا راز بھی بتایا دیتا ہوں، کبھی آپ لوگ پریشان۔ میں آج سے 27 سال پہلے تراویح پڑھانے کے لیے آتا تھا راجستھان۔ برکت دیکھ رہے ہیں چہرے سے؟ کتنے سال پہلے؟ زور سے بولو۔
27 سال پہلے شہر کا نام بھی بتایا دیتا ہوں، تکلیف نہ ہو، کچامن سٹی ضلع نام ہے۔ مارچ کے مہینے میں رمضان تھے، گرمیاں ہوتی ہے راجستھان میں، جی جی تو آپ کے راجستھان میں قوم ہوتی ہے جو جنگلوں میں رہتی ہے، جس کے ڈبل نام ہوتے ہیں، سمجھ گئے اشارہ؟ سمجھ گئے؟ ہاں اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں اتفاق سے کسی کا انتقال ہو گیا رمضان ہی، کیا بات ہے۔ اب انہوں نے فاتحہ کرانی تھی، تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے، تو وہ کسی صاحب کو لے کے آئے، بولے حضرت سے کہو فلاں دن فاتحہ ہے، وہ تراویح پڑھا کے، تراویح نہیں سمجھتے وہ تو بیچارے، کہ وہ رات کو آ جائیں گے ہمارے وہاں۔ تو کمیٹی کے لوگوں نے مجھ سے عرض کیا، میں طالب علم تھا اس ٹائم، بالکل ینگ تھا، کہا حضرت ایسے ایسے چلنا، میں نے کہا کتنی دور ہے؟ بولے کہا پاس ہی میں۔ تو ہم نے تراویح پڑھائیں، چھوٹی رات ہوتی ہے، صاحب انہوں نے اونٹ گاڑی لا کے کھڑی کر دی، ہم اونٹ گاڑی میں بیٹھے، اور اس کے بعد بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور کافی دور چلنے کے بعد ہم گاؤں میں پہنچے، تو میں نے دیکھا 250-300 آدمی وہاں پہ جمع، آپ سے کئی گنا زیادہ تھے جتنے آپ۔ میری دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی کہ یار یہ تو بہت ہے، تقریر کرنے میں مقرر کو جب بھی مزہ آتا جب پبلک زیادہ ہو، میں خوش ہو گیا۔ جا کے ہم نے وہاں فاتحہ پڑھی، انہوں نے مائک منگا لیا تھا، مائک لگا دیا، کچھ امن کے لوگ ہی لے گئے تھے مائک۔ اب مائک لگانے کے بعد میں نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا باواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لطیفہ نہیں ہے کبھی آپ جھوٹ ووٹ سمجھیں، میں لطیفے نہیں سناتا ہوں تقریر میں، کیونکہ جھوٹ ہر جگہ حرام ہے اور ہر اعتبار سے حرام ہے۔ اب میں نے کہا بھائی درود پاک پڑھو، تو سب خاموش بیٹھے، تو میں نے سوچا شاید آواز نہیں گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے میری زبان سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے کہا بھائی میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھے ہو؟ گردن ہلائی۔ میں نے کہا بھائی باواز بلند درود پاک پڑھیے، تو جو امام صاحب بیٹھے انہوں نے پڑھا، میرے ساتھ گئے تھے ایک دو لوگ، ارے میں نے کہا بھائی آپ باواز بلند درود پاک پڑھیے، تو بولتے تھے ہی پڑھ لو، مولوی صاحب تھے ہی پڑھو۔ برابر والے بولے حضرت بس جو کچھ کرنا جلدی سے کرو، جلدی چلو، بولے بعد میں بتائیں گے۔ بولے سمجھ گئے نا، وہ قوم جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کے دو دو نام ہوتے ہیں، ڈبل ہوتے، تو وہ تھے، آپ تو آپ ماشاءاللہ علم کے گہوارے میں بیٹھے، دارالعلوم کی آغوش میں بیٹھے، آپ کو تو اشاروں میں سمجھ جانا چاہیے، کہنا نہیں پڑے، بلکہ آواز خود کا خود بلند ہو جانا چاہیے، سبحان اللہ کی۔ ارے آپ اس والی قوم میں تو تھوڑی ہو کہ تھے ہی سنو، ہم تو سن ہی رہے ہیں، توجہ ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول 55 دن کے بعد پیدا ہوا، اور خدا کا کہہ رہا ہے محبوب کہ تم نے یہ تو سیدھی سادھی بات ہے، 30واں پارہ اٹھاؤ، صبح کو الحمدللہ پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھو، اچھا کسی کا ترجمہ بھی پڑھو، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان کا نہیں، کسی کا بھی پڑھو، ترجمہ یہی ملے گا کہ تم نے نہیں دیکھا، تو دیکھے گا وہی جو ہوگا موجود، جو اس لیے ہم سنی کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوئے 12 ربیع الاول کو، نبی 12 کو آئے ہیں، نبی 12 کو مبعوث کیے گئے ہیں۔ کوئی سوال کرے کہ آمنہ کے بدن سے پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے کی شکل میں پیدا ہوئے، بطن آمنہ میں قیام فرمایا، تو ہم کہیں گے ہاں یہ سب کچھ ہوا، نبی پیدا ہوئے اس وقت جب کوئی نہ تھا، نبی مبعوث ہوئے 12 ربیع الاول کو، نبی پیدا ہوئے اس وقت جب کوئی نہ تھا، نبی کی پیدائش ہوئی بشکل نورانی، آمنہ کے بطن سے نبی مبعوث ہوئے بشکل انسانی۔ سبحان اللہ۔ نبی سب سے پہلے پیدا ہوئے بشکل نورانی، نبی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو تشریف لائے بشکل، زور سے بولو، انسانی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے اسی سبب سے ہے انسان اشرف عالم، کیا بات ہے، اسی سبب سے ہے انسان اشرف عالم کہ اس کی شکل ہے شکل محمدی کی طرح۔ پیدا پہلے ہو گئے تھے سرکار، مگر بھیجے سب سے بعد میں گئے، بھیجے سب کے بعد، کیوں؟ اس لیے مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتا، امام
بعد میں آتا ہے، جماعتیں پہلے بنتی ہیں، مؤذن پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے۔ امام بعد میں اس لیے آتا ہے کہ انتظار اس کا کیا جاتا ہے جو لائق تعظیم ہو، جو لائق تعظیم ہو۔ انتظار وہ کرتا ہے جو بڑا ہو، چھوٹے انتظار کرتے ہیں، بڑا انتظار نہیں کرتا۔ مقتدی پہلے آ گئے تھے، خوشخبری سنانے والے پہلے آ گئے تھے، امام بعد میں آئے ہیں، امام بعد میں آئے ہیں۔ 55 دن کے بعد کا واقعہ ہے، اللہ کہہ رہا محبوب کہ تم نے نہیں دیکھا، پتا چلا جلوہ خدا میں موجود تھے مصطفیٰ، جلوہ خدا میں موجود تھے مصطفیٰ، اور ساری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جو ہو رہا تھا وہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جو ہو رہا تھا وہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، قوم ہود کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کہتا محبوب کہ تم نے نہیں دیکھا۔ قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کہتا محبوب تم نے نہیں دیکھا۔ قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ کہتا کہ تم نے محبوب نہیں دیکھا۔ ہزاروں سال پہلے جو واقعات گزرے تھے، قرآن نازل ہوتا ہے، خدا کہتا ہے محبوب کہ تم نے نہیں دیکھا۔ پتا چلا محبوب خدا جلوہ خدا میں موجود تھے، خدا دکھا رہا تھا دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ پیدا بہت پہلے ہو گئے، اتنے پہلے بہت لگانا بھی صحیح نہیں ہے، سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ 12 کو تو مبعوث فرمائے گئے، کس کی ہدایت کے لیے؟ رب کو پیار آیا ہمارے اور آپ کے اوپر، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ کس کا امتی بنایا؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا یوں کہیے یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم پسند آئے۔ کون پسند آئے؟ زور سے بولیے، ہم پسند آئے۔ وہ بھی چھوٹی چھوٹی عمروں والے پسند آئے، 60-65 سال کی عمر والے پسند آئے، ہزاروں سال کی عمریں جنہیں ملی تھی وہ پسند نہ آئے، کئی سو سال کی عمریں جنہیں ملی تھی وہ پسند نہ آئے۔ کیوں؟ جن کی لمبی عمریں تھی انہیں دوسروں نے اپنایا، جو طاقتور تھے انہیں دوسروں نے اپنایا، جو کمزور تھی اسے رحمت للعالمین نے اپنایا۔ وہ کمزوروں کے والی، وہ بے سہاروں کے سہارا ہے، وہ کمزوروں کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ کسے لگانے والے ہیں؟ کمزوروں کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، کہ یہ عالم پسند آیا۔ سرکار 12 ربیع الاول شریف کو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے وطن مبارک سے اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ کیا فرمائے گئے؟ مبعوث فرمائے گئے۔ زمانہ کیسا تھا؟ زمانہ کیسا تھا؟ آپ نے سب سنا ہوگا، سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف برائی تھی۔ کون سا ایسا شعبہ زندگی تھا جو برائیوں سے متاثر نہ تھا؟ بولیے، زندگی کا کوئی حصہ تھا جس کے ساتھ برائی نہ تھی؟ گھر سے لے کے باہر تک، تجارت سے لے کر دیگر کاموں تک ہر جگہ ظلم بھی تھا، ہر جگہ برائی بھی تھی۔ 570 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمانوں پر تشریف لے جائے ہوئے کتنا عرصہ؟ 570 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 600 کم و بیش ایئر گزر چکے تھے۔ اس روئے زمین پر کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا، کوئی اچھائی کا سبق دینے والا نہ تھا، لوگوں کو برائی سے کوئی روکنے والا نہ تھا، اچھائی کی طرف بلانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ ذرا تصور کرو، ذرا تصور کرو اس دور میں کتنے لوگ ہیں نصیحت کرنے والے؟ قائم بھائی، دیگر بھائی کتنے ہیں؟ سب کو میں نے نام نہیں جانتا۔ اب قائم صاحب ہی قائم ہے میرے دماغ میں، تو کیونکہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ ساتھی تو اور بھی ہوں گے آپ کو بہت سارے انجمن میں، سب قابل مبارکباد۔ اور ٹیم تو صاحب سنیوں میں سبھی ہوتی ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی ٹیم میں، اگر سننے والے نہ آئے تو انجمن کیا کرے گی؟ کیا بات ہے، واہ واہ ہیں؟ اور جو تعاون کرنے والے وہ نہ دے تو جلسہ کہاں سے ہوگا؟ سب لائق احترام ہے، سب لائق ہے احترام ہے۔ آج کتنے جلسے ہو رہے ہیں؟ ارے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ مرنے میں جلسہ، شادی میں جلسہ، منگنی میں جلسہ، منگنی کیا کہتے ہیں یہاں پہ؟ سگائی، سگائی میں جلسہ۔ اور ہمارے علاقے میں چلے جاؤ تو سنیوں میں بات بات میں جلسہ، الحمدللہ۔ ہمارے علاقے میں تو سنی کو بہانے ملے جلسہ کرنے کا، میلاد مصطفیٰ کرنے کا، یہ جلسہ وہ جلسہ، یہاں جلسہ وہاں جلسہ، اور روز تقریر ہو رہی ہے، جمعے میں تقریر،
اثر میں تقریر، مغرب میں تقریر. میں تو کبھی کبھی اماموں کو دیکھتا ہوں تو میں بڑی دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ قرآنی اتنے اچھے دنوں رات بیچارے محنت کرتے اور پھر بھی اتنا پاتے کہ مزدور سے بھی کم پاتے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. فجر میں تقریر، عشاء میں تقریر، جمعے میں تقریر، روز تقریر ہو رہی ہے. یہاں وہاں سب چلتے، روزانہ نصیحت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مگر آپ دیکھ لو، اور نصیحت تقریراً بھی تحریراً بھی، تقریروں کے ذریعے نصیحت، تحریر کے کتابوں میں نصیحت، اب تو موبائل میں بھی نصیحت ہے ماشاءاللہ. اب موبائل ٹیلی فون نہیں رہے گا، اب تو اس میں بھی نصیحت ہے، اور ایسی ایسی نصیحت ہے اللہ اللہ اللہ. اگر آپ موبائل کو سمجھ لیں تو طبیعت خوش ہو جائے گی. ایسے ایسے میسیج لوگ بھیجتے ہیں کہ مولوی پیچھے رہ جاتا. وہ باتیں ہمیں بھی یاد نہیں ہوتی جو میسیج میں آتی ہیں. تو ہم سوچتے ہیں یار لوگ کتنے قابل ہو گئے، بڑا دیندار ہوگا. ایک لڑکے کے بڑے میسیج آتے تھے میرے پاس، بڑے اچھے اچھے، کہیں سے نمبر لے لیا ہوگا میرا اس نے. وہ روز مجھے میسیج بھیجتا تھا تو میں نے سوچا شاید یہ مجھ سے بھی بڑا مولوی ہوگا. تو میں نے ایک روز اسے فون کیا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا حضرت وہ کیوں؟ میں نے کہا اتنے اچھے میسیج جس کے آتے ہو وہ آدمی خود کتنا اچھا ہوگا. کہا حضرت ٹھیک ہے. ہماری ملاقات ایک دن طے ہو گئی. میں نے اسے جا کر دیکھا تو چہرے پہ نہ داڑھی نہ کپڑے، مسلمانی. میں نے کہا اللہ میسیج اتنے اچھے اچھے، نہ شکل سے مسلمان، نہ عقل سے مسلمان، نہ لباس سے مسلمان. تو آج کل دینداری بس موبائل کے میسیج میں ہی رہ گئی. میسیج تو اتنے اچھے بھیجے گا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور خود ماں باپ کو برا بھلا کہتا. ابے میسیج ہی بھیجنے کا عمل کب کرے گا؟ اب میسیج مت بھیجو، عمل کرو، ورنہ جتنی درگتا ہو گئی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی. عمل کے میدان میں آؤ. اسلام باتوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام عمل سے پھیلا ہے. اسلام نعروں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام پریکٹیکل سے پھیلا ہے. نبی کی سیرت بتاؤں گا کہ دیکھو نبی نے صرف حکم شریعت ہی نہیں دیا ہے، نبی نے حکم شریعت کو ادا کر کے بھی دکھا دیا. آج ہر جگہ نصیحت ہے کہ نہیں ہے؟ روز نصیحت ہو رہی ہے، اور دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی برائیوں میں کہیں کوئی کمی ہے؟ ارے بولو، برائیوں میں کوئی کمی ہے؟ حضرت مولانا انصار صاحب اتنی تقریریں، اتنی تحریریں، ہر جگہ نصیحت، اس کے باوجود بھی برائی. آپ ذرا سوچو جب اتنی تقریروں کے بعد، اتنی تحریروں کے بعد برائی ہے تو وہ 570 سال کا عرصہ جس کے بیچ میں نہ کوئی تقریر کرنے والا تھا، نہ تحریر سے سمجھانے والا تھا. سوچو زمانے کا حال کیا ہوا ہوگا آج جب اتنی تقریروں پر، اتنے مولویوں کے باوجود زمانہ برائیوں میں ملوث ہے. تو 570 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، نہ کوئی نصیحت کرنے والا تھا، نہ کوئی سمجھانے والا تھا. اندازہ لگاؤ زمانے کا کیا حال ہوا ہوگا. اتنا برا زمانہ تھا. ایسے زمانے میں میرا محبوب تشریف لایا. بیواؤں کی آہیں عرش سے ٹکرائیں، یتیموں کی آہیں عرش سے ٹکرائیں، بیٹیوں کی دعائیں عرش سے ٹکرائیں، مظلوموں کی دعائیں عرش سے ٹکرائیں، غلاموں کی دعائیں عرش سے ٹکرائیں. تب آمنہ کا لال تشریف لایا، اور تبھی تو کہنے والے نے کہا جہاں تاریخ تھا دنیا اندھیرے میں تھی، جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا، سخت ڈالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا. اس لیے کہا تھا ظلمت قدا تھا، اندھیرے میں تھی دنیا. کائے میں تھی؟ اندھیرے میں تھی. جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا، اندھیروں کا گھر بنے ہوئی تھی دنیا. اندھیرا ہی اندھیرا تھا، برائیاں ہی برائیاں تھی. ایسے میں آمنہ کا لال تشریف لایا. کس ماحول میں تشریف لایا؟ جس ماحول میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، جس ماحول میں بیوہ عورت کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، جس ماحول میں انسان کو غلام بنانے کے بعد فروخت کر دیا کرتا تھا، جس ماحول میں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں کی جاتی تھی، جس ماحول میں بیویوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جس ماحول میں طاقتور مظلوم کو ستانا بڑے فخر کی بات سمجھتا تھا، جس ماحول میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی تو ختم لین ہونے کا نام نہیں لیا کرتی تھی. کوئی کسی کا حق اور انصاف کرنے والا دنیا میں موجود نہ تھا. ایسے دور میں اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. اور کس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا، کس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا. ایک آپ ہو کہ آپ یہاں وہاں بت کدے دیکھتے ہو. کیا دیکھتے ہو؟
بت گدے دیکھتے ہو جس میں کہیں ایک براجمان ہے کہیں دو براجمان ہے. اس وقت تو عالم یہ تھا کہیں اور نہیں. خدا کے گھر میں 360 براجمان تھے. کتنے تھے؟ ارے کتنے تھے؟ 360 براجمان تھے. اور عالم یہ تھا 360 تو اندر تھے. کعبے کے احاطے میں بھی بہت سارے تھے. کعبے کے گراؤنڈ میں آج جو مطاف ہے نا جہاں طواف کرتے ہیں اس کے احاطے میں بھی کہیں تھے. کہیں کوئی لکڑی والا تھا, کہیں کوئی پانی والا تھا, کہیں کوئی بوری والا تھا, کہیں کوئی ناج والا تھا, کہیں کوئی کچھ والا تھا. 360 اندر برجمان تھے, آگے بھی براجے ہوئے تھے, بہت سارے باہر. عالم یہ تھا, عالم یہ تھا توحید پرست چند تھے. اور وہ چند توحید پرست بھی چھپے چھپے ایک خدا کی اپنے طریقے سے دین ابراہیمی کے طریقے پر عبادت کیا کرتے تھے. عالم یہ تھا دنیا کا, نہ کوئی خدا کو جانتا تھا نہ کوئی خدا کو پہچانتا تھا. وہ جب جانتا ہی نہیں تھا تو پہچانتا کہاں سے؟ کیونکہ پہچاننے کے لیے جاننا ضروری ہے اور جاننے کے لیے جنوانے والا ہونا ضروری ہے. جنوانے والے کو تو گئے ہوئے 570 سال ہو گئے تھے. کوئی جنوانے والا جب تھا ہی نہیں زمین پر تو کوئی جانتا کیسا؟ وہ جب جانتا نہیں تو کوئی خدا کو مانتا کیسا؟ وہ جب ماننے والا نہیں تھا تو کوئی خدا کی عبادت کیسے کرتا؟ ایسے عالم میں سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں تنہا تھی, میں اکیلی تھی. گھر میں کیا تھی؟ میں اکیلی تھی. اور اکیلی کے وقت میں مجھے درد محسوس ہوا جو عام عورتوں کو درد محسوس ہوتا ہے. آپ فرماتی ہیں درد محسوس ہوا تو دل میں بھی درد ہوا. گائے کا درد ہوا, کاش کوئی اس وقت میرے پاس ہوتا تو میرے پاس ہوتا اور میری کوئی مدد کرتا. آمنہ کہتی ہے میں نے ابھی سوچا ہی تھا, میں نے ابھی سوچا ہی تھا. مکے میں تو روز بچے پیدا ہوتے تھے, مکے میں تو روز عورتوں کو درد ازا ہوا کرتا تھا, مکے میں تو روز عورتیں اس بات کو سوچتی ہوں گی. مگر آج آمنہ نے سوچا, بوقت ولادت سوچا کاش کوئی میرے پاس ہوتا. اب آمنہ کہتی ہے, کوئی اور نہیں کہتا ہے. کون کہتی ہے؟ نبی کی ماں کہتی ہے, سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے ابھی سوچا. تو ابھی سوچنا پورا بھی نہیں ہوا تھا, خیال ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اجنبی عورتوں کو دیکھا, ایسی حسین شکل والی عورتوں کو دیکھا کہ دیکھنے کے بعد میں سمجھ گئی نہ یہ بنو ہاشم سے ہے, نہ یہ قریش سے ہے, نہ یہ مکے والی ہیں, یہ تو کوئی اور ہی عورتیں ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھنے کے بعد انہیں اتنا پھر نہ سوچا کہ میں ان سے پوچھ لوں یہ کون ہے. میں اپنے درد میں تھی, وہ آنے کے بعد میری معاون ہو گئی, وہ آنے کے بعد میری مددگار ہو گئی, وہ آنے کے بعد میری ہمدرد ہو گئی, وہ آنے کے بعد میری غمگسار ہو گئی. سیدہ آمنہ کہتی ہیں انہوں نے مدد کی, وہ میری معاون بنی. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ہر ماں کی خوشی ہوتی ہے بوقت ولادت وہ اپنی اولاد کو دیکھے. ماں یہ چاہتی ہے جن دردوں کے بعد میں نے اپنی اولاد کو جنا ہے دیکھوں تو وہ میری اولاد کس حالت میں ہے, کیسی ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہیں ولادت کے بعد سب سے پہلے میرے دل میں بھی وہی خیال آیا کہ دیکھوں تو کہ میری اولاد کیسی ہے, کس شکل میں ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرا لختے جگر نور نظر سیاہ بصر, میں نے دیکھا کہ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. میں نے جھک کے اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لینا چاہا تو میں نے دیکھا آواز آ رہی ہے. میں نے اپنے کانوں کو اپنے بیٹے کے قریب کیا, میرا نو موجود بیٹا سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. آمنہ کہتی ہے میں سمجھ گئی میرا لختے جگر عام نہیں ہے, کوئی خاص ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ سمجھ گئی میرا بیٹا عام نہیں ہے, خاص. ان کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ محبوب خدا خاص ہے کہ نہیں. پیدا تو ان کے وہاں بھی ہوتے ہیں, پیدا تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں, ٹٹیاؤں کرتے پیدا ہوتے ہیں. ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس بچے کی بھی آفت ہے, نہ روئے تو آفت. تو لوگ ڈرتے کہ یار رویا نہیں پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں, روئے تو آفت. پیدا تو ہمارے وہاں بھی ہوتے ہیں, ان کے وہاں بھی ہوتے ہیں. ان سے بھی پوچھو, اگر محبوب خدا کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے کہتے ہیں. اچھا یہ بتا جب تو ہی پیدا ہوا تھا تو اماں سے پوچھ کیا کرتا ہوا پیدا ہوا؟ ہگتا مودتا پیدا ہوا ہوگا, ٹٹیاں کرتا پیدا ہوا ہوگا. محبوب خدا اگر عام ہوتے تو عام حالت میں تشریف لاتے. یہ وہ محبوب خدا کے خاص تھے.
آئے بھی تو خاص انداز سے ہے سبحان اللہ ہے خاص انداز سے ہے سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا مگر ننگا نہ دیکھا آئے ارے زور سے بولو سنیو ذرا پوچھ کے دیکھو کہ تمہارے وہاں پیدا ہوتے تم پیدا ہوتے تو کہ کپڑے پہن کے آتے ہو کوٹ پینٹ پہن کے آتے ہو جبہ پہن کے آتے ہو آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے لخت جگر کو ویسے نہ دیکھا جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت زدہ رہے معلوم دیتا تھا میرا بیٹا کوئی جسم کے ساتھ نہیں کسی نور کے ساتھ دنیا میں ہے میں نے اپنے بیٹے کے جسم کو دیکھا آپ فرماتی ہے میرے بیٹے کے جسم سے روشنی نکلتی نور نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا نور اور آپ کو معلوم ہے جب آنکھوں پہ نور پڑتا ہے تو کوئی چیز دکھتی ہے زور سے بولو اور بولو آپ بلب کی طرف کو دیکھو تو بیچ میں کی کوئی چیز سمجھ میں آئے گی آپ کی ارے بولو ہے نہیں آئے گی نا آمنہ کہتی ہے میں نے لخت جگر کو دیکھا تو لخت جگر سے نور کی شعائیں نکلی ہوں گی تو جسم مصطفیٰ کہاں سے نظر آیا ارے بولو فرماتی ہے لخت جگر کو دیکھا نور کی شعائیں دیکھی اور وہ نور اتنا بڑھا کہ ملک شام کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹ کی گردنوں کو دیکھ لیا ملک شام کئی سو میل کی دوری پر ہے نبی کی ماں کی آنکھیں یہ ہیں توجہ ہے کہ لخت جگر کے نور کے صدقے میں توجہ کے ساتھ سنیے گا سرکار دو عالم کے نور کے صدقے میں سیدہ آمنہ ملک شام کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لے تو جس کے صدقے میں آمنہ کی آنکھوں کی روشنی کا یہ حال ہے سوچو اس ذات بابرکات کی آنکھوں کی روشنی کا حال کیا ہوگا اسی لیے کہ امام عشق و محبت کہتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام نور مصطفیٰ کی شعائیں آمنہ کی آنکھوں سے ٹکرائے مصطفیٰ کے جسم مبارک کی شعائیں آمنہ کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو کمال پیدا ہو جائے آمنہ کی آنکھوں میں کہ ملک شام کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لے تو سوچو جو سراپا نور ہو اس کے دیکھنے کے عالم کیا ہوگا اسی لیے امام عشق و محبت کہتے ہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام ہمارا عقیدہ ہے آمنہ مکہ میں بیٹھ کے ملک شام کے گردن بازار میں چلتے ہوئے اونٹ کی گردنوں کو دیکھ لیتی ہیں اور مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے جودھ پور کے اپنے غلاموں کو دیکھ لیتے ہیں ارے بولو نہیں دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے بولو ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ارے ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں گے ہم قبر میں جائیں گے تب دیکھیں گے ہم حشر میں جائیں گے ہمیں وہ تب دیکھیں گے اور صرف دیکھیں گے نہیں بلکہ غلاموں کو انشاءاللہ اپنے دامن میں بھی جگہ عطا فرمائے مصطفیٰ تشریف لائے مبعوث کیے گئے ہیں پیدا تو تب ہو گئے تھے جب کچھ نہ تھا جب کچھ نہ تھا اور آپ جانتے ہو لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ وہی جانتے تھے تو جبریل آ کے بتاتے ارے کہتے ہیں نہیں کہتے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ رہے ہو نا یہ لوگ ہی ہیں انسان نہیں ہے لوگ ہیں کیا ہیں لوگ انسان تو وہ ہوتے جن میں انسانیت ہو اور انسان وہ ہوتا ہے جو محسن انسانیت کا ماننے والا ہو سبحان اللہ یہ تو لوگ ہی ہیں جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جبریل امین آتے تھے آ کے مصطفیٰ کو بتاتے تھے مگر امام عشق و محبت سے سنو کہ جبریل کیا بتاتے تھے اور کیا نہیں بتاتے ارے سنا کہ نہیں سنا سنتے بار بار ہو مگر عشق و محبت کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے عاشق کا کرا اس سے جتنی بار اتنا مزہ ہے امام عشق و محبت سے پوچھو کہ سرکار کا مقام کیا جبریل امین کا مقام کیا
تو کتنے حسین انداز میں جواب دیتے ہیں. آپ کو پڑھا ہوا ہے ذرا اور پڑھو. کہتے ہیں یہی بول سدرا. کیا کہتے ہیں؟ یہی بول ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور یاد آ گئی. اجازت ہے موضوع سے الگ ہے مگر موضوع ہی سے مناسب رکھتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کلام لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کلام لکھتے ہیں. اس میں حمد بھی ہوتی ہے. خدا کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور مصطفیٰ کی تعریف کو نظم کہتے ہیں. اور کسی محبوب خدا نیک بندے کی تعریف کو منقبت کہتے ہیں. تو لوگ تعریف خدا لکھتے ہیں حمد کی شکل میں. سب نے لکھی. ایک مولوی صاحب نے بھی لکھی تھی تعریف. خورشید بھائی سنیں گے آپ لوگ. انہوں نے تعریف لکھی خدا کی. کسی نے پوچھا ان سے, کسی نے پوچھا ان سے کہ خدا کون ہے. ہو از اللہ. آپ سے بھی سوال کر سکتا کوئی اللہ کیا ہے. اور آج کل تو سوال ہو ہی رہی ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے. ان کا بیڑا غرق. وہ کہتے ہیں اسلام کا حصہ نہیں ہے مسجد. ظالم و قرآن پڑھو. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کا تعمیر کا حکم, مسجد کے آباد ہونے کا حکم اگر اسلام کا حصہ نہ ہوتی تو قرآن میں مسجد کو آباد کرنے کا حکم ہوتا. مگر ابھی وقت ایسے چل رہا ہے, انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. ابھی مسجد پہ اعتراض ہے. لوگ خدا پہ بھی اعتراض کریں گے. ہو از اللہ. اللہ کون ہے؟ کیا بتاؤ گے؟ تو بولو کیا بتاؤ گے؟ کوئی جواب ہے؟ اور سوال کرنے والے مدرسوں میں آ کے نہیں کریں گے. کبھی ٹرین میں کریں گے, کبھی بس میں کریں گے, کبھی چائے کی دکان. اور سوال کرنے والے عالموں سے نہیں کریں گے. کس سے کریں گے؟ بس چلانے والے سے, ٹیمپو چلانے والے سے, انجینئر سے, ڈاکٹر سے. لیکن وہ بیچارہ انجینئر, ڈاکٹر, بس چلانے والا مستری ہے. وہ کیا جانے کہ ذات خدا کے تعلق سے کیا عقیدہ. مولوی سے نہیں معلوم کریں گے, ہمارے جیسے سے معلوم کر کے دیکھیں گے. یہ جو فکس میچ والے بیٹھ جاتے ہیں نا ٹی وی پہ, ڈی بیٹ میں, کہا میں ڈی بیٹ, کبھی بغیر خریدے ہوئے مولوی کو بلا کے دکھاؤ تب تمہیں سوالوں کے جواب ملیں گے. توجہ ہے. ہو از اللہ. کوئی سوال کر دیا اللہ کیا ہے, کر سکتا نہیں کر سکتا, کیا جواب دو. وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ صحیح ہے. سمجھ گئے؟ 35 کروڑ کتنے؟ 35 کروڑ ڈاؤٹ کے ساتھ ہے تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو سمجھ گئے نا, 35 کروڑ ہے. اب 35 کروڑ والا ایک پہ کہاں راضی ہو جائے گا. وہ آپ سے کہنے لگا ہو از اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ نعرے خوب لگاتے اور سمجھتے نہیں. کیا ثبوت دو گے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے ہماری اس پریشانی کو دور فرما دیا اپنے محبوب کے صدقے. کہا محبوب تیرے غلاموں سے اگر میری ذات کے بارے میں سوال کریں گے تو جواب ان کا اپنی طبیعت کا نہیں ہوگا, جواب قرآن کا ہوگا انشاءاللہ. اللہ فرماتا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اگر کوئی کہے کہ خدا کون ہے تو کہنا خدا وہ ہے جس نے زمین کو بنایا, جس نے آسمانوں کو بنایا, جس نے آسمانوں سے پانی کو برسایا, جس نے زمین سے کھانے کے لیے میوے عطا فرمائے, جس نے یہ سب کچھ دیا وہ خدا ہے. اس کا جواب لا کے دکھا. کوئی لا سکتا؟ جی نہیں. خدا کے بارے میں بھی کوئی سوال کرے مسلمانوں تو سینہ چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 56 دھنی کتنے ہوتے ہیں؟ 56 دھنی کتنے ہوتے ہیں؟ 112 انچ کا سینہ پھیلا کے کہنا کہ خدا وہ ہے جس نے زمین کو بنایا. کوئی دوسرا زمین کو بنانے والا لا کے دکھا. خدا وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. دوسرا آسمانوں کو بنانے والا لا قسم خدا کی لا نہ سکے گا. سارے معبود جھوٹے ہیں, یہ باطل ہیں, یہ باطل جواب نہ دے سکیں گے. خدا وہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں جس نے جہان کو بنایا. اب سنو آپ ذرا جو میں سنانا چاہتا ہوں. مولوی صاحب سے, مولانا انصار صاحب, مولوی صاحب سے کہا کہ خدا کون ہے. تو دیکھو ڈاکٹر یا انجینئر کی جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر بہت اچھا. تو پوچھتے آدمی کیسے, یار مجھے یہ بیماری کچھ تو صحیح کرنی. ایسے تو انٹروڈکشن کراتے ڈاکٹر کا اچھے کا. یار انجینئر وہ اچھا, اس سے نقشہ بنوانا. لوگ کہنے کیسے اچھا کہ وہ جو بلڈنگ آگی جودھپور میں وہ اسی نے بنائی. تو آدمی کا جو اچھا کارنامہ ہوتا ہے اسی سے اسے انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے. اس کا اسی سے اس کا پریچے
اس کے اچھے قاری سے کرایا جاتا. اب کسی نے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے, لوگوں والے مولوی کی بات کر رہا ہوں, کہ بھائی خدا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا رب کا شکر ادا کر بھائی. بھائی نے پوچھا خدا کون ہے؟ تو کہتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اللہ کا انٹروڈکشن گائے سے کرا رہا ہے, یعنی سب سے اچھی معاذ اللہ بس یہ گائے بنائی ہے خدا نے سب کو. تو جس میں جتنی عقل ہوتی ہے وہ اتنی باتیں کرتا ہے. اب بتاؤ کائنات میں سب سے اچھی نعمت خدا کی گائے ہے؟ زور سے بولو سنی مسلمان, یا کچھ اور ہے؟ ان مولوی صاحب نے سے پوچھا کہ اللہ کا انٹروڈکشن کراؤ تو گائے کے ذریعے کرا رہے ہیں. آئے ہے قربان جاؤ. وہ جب سنیوں کے امام سے کسی نے پوچھا, ہندوستان کے حسان سے کسی نے پوچھا, ہم سنیوں کے رومی سے جب کسی نے پوچھا کہ خدا کا تعارف کراؤ تو کس طریقے سے کرا؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے. یہ فرق ہے مومن میں اور غیر مومن میں. یہ فرق ہے لوگوں کے مولوی میں اور مسلمانوں کے مولوی میں. تعارف کرایا لوگوں کے مولوی نے, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری, تو گوبر والے کے ذہن میں تو گائے آئے اور مومن کے ذہن میں ذات مصطفیٰ آئے. مولوی نے کہا جس نے ہماری گائے بنائی, اور ہندوستان کے رومی نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا, تجھے یک نے ایک بنایا, تجھے یک نے ایک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ. تعارف کرایا اس سے جاتا ہے. تعارف اس چیز کے ذریعے کرایا جاتا ہے جو کارنامہ سب سے بڑا ہو. بتاؤ کارخانہ قدرت میں ذات مصطفیٰ سے بڑا کارنامہ خدا کا کوئی دوسرا ہے؟ جی نہیں. تو اب اگر خدا کا تعارف کرانا ہو تو کسی اور چیز کے ذریعے نہیں, ذات مصطفیٰ کے ذریعے کرانا. کہ خدا کو نے مصطفیٰ سے زیادہ اچھا کسی چیز کو بنایا ہی نہیں. امام عشق و محبت تعارف کراتے ہیں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگے تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. جب جبریل امین سے مصطفیٰ نے پوچھا, مصطفیٰ جانتے تھے میری امت میں گڑبڑ پیدا ہو, ضرور گڑبڑ پیدا ہو, تو مصطفیٰ نے کیا کیا پوچھا وہ یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے. جب مصطفیٰ نے پوچھا تو جبریل کہتے ہیں یہی بول سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, چمنے جہاں کے, ان لوگوں سے کہنا بدعقلوں سے, چمنے جہاں کے, راجستھان جودھپور کے ہی نہیں, ہندوستان کے نہیں, عرب کے نہیں, چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرہ والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو, یا رسول اللہ جیسے خدا خدائی میں ایک ہے ویسے ہی مصطفیٰ مصطفائی میں ایک ہے. یا رسول اللہ سب دیکھے مگر آپ جیسا, جبریل کہیں آپ جیسا نہیں دیکھا, یہ کہتے ہیں آپ جیسے. بولو ملا کی مانو گے یا روح الامین کی مانو گے؟ کس کی مانو گے؟ روح الامین کیا ہے؟ آپ جیسا نہیں دیکھا. اور ملا کہے اب اس سے کہو جب آپ جیسے ہیں تو آپ جیسے بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے تمہارے گھر میں؟ یہ کیوں یاؤں کرتے ہوئے کیوں پیدا ہوتے؟ ارے بولو سجدہ کرتے ہوئے کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اللہ اللہ کرتے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن پڑھتے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟
ارے توجہ ہے، تسبیح پڑھتے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ تبلیغ کرتے ہوئے پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ نور کے ساتھ پیدا ہوتے، نور کی روشنی لے کر پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ حوروں کی جھلمٹ کے ساتھ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ فرشتوں کی آمد کے ساتھ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آسمان کے تاروں کو زمین کے قریب آئے تک پیدا ہونے کے لے کر پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ جبریل امین کے جھنڈوں کے ساتھ پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ نبی اگر تمہارے جیسے ہیں، نبی کی سیرت کو بعد میں بیان کرنا، نبی کا بچپن اپنے بچوں میں دکھاؤ، نبی کا بچپنا ذرا دکھا دو ہمیں، نبی کا بچپنا ذرا دکھا دو۔ نبی کا بچپنا بھی تمہارے بچوں میں نہیں ملے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تیرا شکر، ایک مولوی تو جاننے والے آئے اسٹیشن، مولانا محسن صاحب، بھئی یہی ہمیں جانتے ہیں جودھ پور میں، ورنہ باقی ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ توجہ ہے، ہم وہ مولوی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم سب کو جانتے ہیں، مولوی سب کو جانتے ہیں، اندر والوں کو بھی جانتے ہیں، باہر والوں کو، سمجھ گئے؟ اندر والے ہم سب کو جانتے ہیں، اندر والے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، استاد ہی بڑا ہے، مقرر بڑا نہیں ہوتا، سمجھے؟ استاد بڑا ہے اور اس کے بعد امام بڑا ہے، باقی تو سب چھوٹے ہیں۔ سب سے پوتر کمائی وہ ہے جو الف پڑھا کے، دوسرے نمبر کی پوتر کمائی وہ ہے جو نماز پڑھا کے نہیں، باقی تو تب اس کے بعد کے پتہ نہیں کیسی کیسی۔ توجہ ہے، اور امت محمد میں روئے زمین پر سب سے افضل وہ ہے جو الف پڑھا ہے۔ سرکار فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین، تم میں سرکار بہترین کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ پیر جی نہیں کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، مقرر صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، سرکار فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھے یا سکھائے، یا سیکھنے والے بھی بہترین ہیں، سکھانے والے بھی بہترین ہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ نمازی بہترین ہے، روزہ دار بہترین ہے، یہ بہترین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر، ایک جاننے والے آئے، سمجھ رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں؟ ارے سمجھ رہے ہیں، رسول ہمارے جیسے ہیں، تو رسول کو بچپنا لا کے دکھا دو، کیا لا کے دکھا دو؟ رسول کو بچپنا نہیں دکھا سکتے، یہ ٹیاؤں میاؤں والے ہیں، کیا ہیں یہ؟ ٹیاؤں میاؤں والے۔ ذرا ایک چیز اور سن لیجیے مطالب، سید آمنہ فرماتی میں نے لخت جگر کو دیکھا، توجہ ہے آپ لوگوں کی، میں نے لخت جگر کو دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد میرا لخت جگر غائب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا، حضرت صہیبہ کی گود سے غائب ہو گیا۔ حضرت صہیبہ بھی حیران، سید آمنہ بھی حیران۔ آمنہ نے پوچھا لخت جگر کہاں ہے؟ صہیبہ کہتی ہے کچھ آوازیں مجھے سنائی پڑی، ابھی ناز سننے تھے نہیں سننے تھے آپ لوگ؟ کیا کہتی ہے؟ کچھ آوازیں مجھے سنائی پڑی تھی۔ سید آمنہ کہتی ہے کیا آوازیں تھی؟ کہا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا میرے محبوب کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، شمال و جنوب میں لے جاؤ، زمینوں کی تہوں میں لے جاؤ، آسمانوں میں لے جاؤ، سب کو بتا دو رحمت عالم آج دنیا میں مبعوث قرار دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں ہوا مصطفیٰ کا، میلاد کسی نے نہیں منایا، یہ حضرت آمنہ کیا منا رہی ہے؟ یہ حضرت آمنہ کیا بیان فرما رہی ہے؟ کبھی اونٹوں کی گردنوں کا واقعہ قائد کے وقت کا، یہ مولود ہی کے وقت کا ہے۔ محبوب خدا کا غائب ہو جانا یہ مولود ہی کا تذکر ہے۔ آسمانی حوروں کا معاونت کے لیے یہ مولود ہی تو ہے۔ آسمان کے تاروں کا جھک جانا، اس کا ذکر کرنا یہ مولود ہی تو ہے۔ پتہ یہ چلا مولود ہم نہیں کر رہے ہیں، پیدائش ہے مصطفیٰ، ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ نبی ادھر پیدا ہوئے تھے، ادھر حضرت آمنہ میلاد کر رہی تھی، ادھر حضرت آمنہ، زور سے بولیے، ادھر حضرت آمنہ میلاد کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میلاد صحابہ نے منایا، اس نے منایا، اس نے منایا۔ اچھی چیز بات دیکھو، جو چیز ناجائز نہیں ہے، ایک اپنی بات حرام نہیں ہے، مولانا محسن صاحب کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی کر رہا ہے، اس کے کرنے سے اچھا ہی ہو رہا ہے، تو یہ بتاؤ شریعت میں اس کی مناعیدی کہاں ہے؟ ارے بولو، مناعیدی نہیں ہے نا۔ یہ ہم اچھے کپڑے پہننے ہیں،
کیا یہ سرکار نے پہنے ہیں ایسے کھڑے ہوئے؟ آج کل مولویوں کے آپ کرتے دیکھو، قسم سے عام آدمی حسد کے مارے جل جاتا یہ اللہ مولوی اتنے اچھے کرتے پہننے ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو وہ میچنگ کے ساتھ آتا ہوں کہ ایسا ہوئی نہیں تو اس لیے نہیں پہنتا ہوں. توجہ ہے ماشاء اللہ ہمارے بچوں کے کرتے یہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ کرتے پوچھو سرکار نے پہنے، سرکار نے پہنے، بولو نہیں پہنے. آپ کیوں پہننے ہو؟ لوگوں کے مولویوں سے پوچھو آپ کیوں پہننے ہو؟ یہ آپ ٹوپیاں اڑ رہے ہو سرکار نے اڑی، آپ اینکیں لگا رہے ہو اچھی اچھی سرکار نے لگائی. ایک بہت بڑا مولوی ہے کہ مجھے ایئرپورٹ دلی پہ ملا، میں بھی منگلور جا رہا تھا وہ بھی جا رہا تھا، نام نہیں لوں گا، اتنا بڑا ہے کہ ہندوستان کی توپ ہے لوگوں کا مولوی. میں نے اس کے جوتوں کو دیکھا، میں نے مذاق میں پوچھ لیا ان کی امپورٹنٹ ہے؟ بولے یس. میں نے کہا پرائز؟ تو بہت شرما کے بولا، بولے $150. کوئی جھوٹ نہیں ہے، $150. ڈالر سمجھتے ہو؟ ہاں روپیہ کی اماں مر گئی اس کے سامنے ڈالر کے سامنے. ڈالر دیکھا آپ نے؟ میں نے پوچھا اچھا ہے. اب ان سے پوچھو $150 کا جوتا سرکار نے پہنا. توجہ ہے؟ یہ جو کچھ کریں جو نہ نبی کی سیرت سے ہو نہ صحابہ کے عمل سے ہو تو ان کے کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں. ہم نبی کا وہ میلاد منائیں جو نبی کی ماں نے منایا، جو صحابہ نے منایا، جو خود نبی نے منایا. تو یہ ظالم کہیں یہ کس نے منایا؟ ثبوتوں کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جاہل مگر جاہل نہیں ہے، یہ اجہل ہے، یہ جاہل نہیں ہے، اجہل ہے. توجہ ہے؟ نبی کے میلاد کو ہم سے پوچھتے ہو، نبی ابھی پیدا ہو رہے ہیں کہ نبی کا میلاد آسمان کے فرشتے منائے، مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، مبارک کو رحمت اللہ عالمین تشریف لے آئے ہیں مبارک. اچھا اور تو اور کعبہ میلاد پڑھ رہا، کہو سبحان اللہ، زور سے بولو کعبہ میلاد پڑھ رہا ہے. ان جلے ہوئے کو اور جلاؤ، کعبہ میلاد پڑھ رہا ہے. اور کہہ کون رہا ہے کہ میلاد پڑھ رہا کعبہ؟ آئے ہے مشفق و مہربان نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ کعبے میں تھا، یاد خدا میں لگا ہوا. کیا تھا؟ یاد خدا میں لگا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا عجیب حرکت ہوئی، کعبہ جھکا، اس طرف کو جھکا جدھر آمنہ کا گھر تھا. یہ کعبہ جھک گیا تھا تو کیا ضرورت تھی کہ نبی ہی کے لیے جھکا ہو؟ چلیے جھک گیا تھا. مگر کہتے ہیں کعبہ جھکا، آمنہ کے گھر کی طرف جھکا، اور میں نے آوازیں سنی، بتوں کی آوازیں آ رہی تھی. ہمیں کعبے سے نکالنے والا آ گیا ہے. کعبے کی دیواروں سے آوازیں آ رہی تھی، کعبے کو پاک کرنے والا آ گیا ہے. ذکر ولادت مصطفیٰ. کعبہ میلاد پڑھ رہا، کون پڑھ رہا؟ اچھا بات بتاؤ، میلاد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے آدمی، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا اس زمانے کے بیچارے کافر بھی تھے، وہ بیچارے کہتا ہوں میں ان کی وجہ سے، کیونکہ منافق کافر کے مقابلے برا ہوتا. منافق برا ہوتا کافر سے. کیوں برا ہوتا؟ کیونکہ یہ سب کچھ جان کے بھی غلط کرتا، اور وہ تو کافر ہے، اس سے تو کچھ مطلب ہی نہیں. دیکھو نبی کے میلاد ہوتا، لونڈی آئی، کہا مبارک ہو، بھتیجا آیا. کیا آیا؟ خوش ہو گیا. وہ لفظ بھتیجے پر، رشتے پر خوش ہو گیا. زور سے بولو، بہت اچھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. رشتے پر خوش ہو گیا. کائے پر خوش ہو گیا؟ رشتے پر خوش ہو گیا. کون خوش ہو گیا؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ وہی جس کی مذمت میں قرآن میں آیت نازل ہے، جس کے ہاتھ ٹوٹنے کو خدا کہلاتے. ہاتھ ٹوٹنا، لوگ کہتے ہیں سنی مولوی گالی بک رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا کریں، بروں کو برا کہنا اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو گالی کسے کہتے ہیں؟ تو مر جا، تو برباد ہو جا. یہی تو گالیاں ہوتی ہیں. نبی کے دشمنوں کا ہم برا کہیں تو لوگ کہیں گالیاں، اور خدا نے نبی کے دشمن کو برا کہا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ تلاوت بھی کر رہے ہو، اسے ثواب کے طور پہ پڑھ بھی رہے ہو. پتا چلا نبی کے دشمنوں کو برا کہنا یہ کسی اور کی سنت نہیں، خدا کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟
اور اللہ نے کہا جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا اللہ ان کے عیب کبھی چھپاتا نہیں ہے. لوگ آج کل کیا کہتے ہیں, انہیں سنی مولویوں کو دیکھو, برولی مولویوں کو دیکھو, یہ برائی کرتے رہتے ہیں, برائی کرتے رہتے. تو ہم نے کہا ہم نے یہ خدا سے سیکھا. کس سے سیکھا؟ یہ خدا سے سیکھا. جو محبوب خدا کا دشمن ہوتا اللہ بھی اس کی برائی کرتا اور ہم بندے بھی اس کی برائی کرتے ہیں. ذرا دیکھو ولید بن مغیرہ کا حشر کیا ہے. قرآن پڑھو, سورہ قلم ہے, کون سی ہے؟ سورہ قلم پڑھو. سنی مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو, 112 انچ کا سینہ چوڑا کر کے پڑھو. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تجھے مجنون کہہ رہا, اللہ نے 10 عیب گنائے اس کے. کتنے عیب؟ زور سے بولو کتنے عیب؟ تو 9 عیبوں کا تو اسے معلوم تھا. آخر میں کہا بعد ذالک زنیم, یہ حرامی بھی ہے. کیا ہے یہ؟ حرامی. حرامی سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے؟ ارے بولو. اللہ نے کہا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے, جس کا لوگ اسے باپ سمجھتے ہیں اس کا نہیں ہے. اور کافر بھی جانتے تھے اس دور کے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. 10 باتیں بیان کی گئی, 9 کو وہ جانتا تھا, 10ویں کے لیے نہیں جانتا تھا. ماں کی گردن پہ تلوار کو رکھا, کہا محمد کبھی جھوٹ, محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. بتا میں کس کا ہوں؟ اسے بھی پتا چلا کہ واقعی میں حرامی ہوں. پتا چلا نبی کی شان میں جو زبان لمبی کرے گستاخی کے لیے اسے سمجھ جانا چاہیے اس کے نطفے میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ہمیں کہتے ہیں مولوی برا کہتے ہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے, ہم دشمن مصطفیٰ کو برا کہتے ہیں. اور یہ حکم ہمیں خدا نے دیا ہے, یہ طریقہ ہمیں خدا نے عطا فرمایا. دیکھو رشتہ تھا اس کا, کیا تھا اس کا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, حسبی نسبی رشتہ بڑا ہے یا ایمان کا رشتہ بڑا؟ ارے زور سے بولو, کون سا رشتہ بڑا ہے؟ خون کا رشتہ یا ایمان کا رشتہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ, مومن مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. خون والے نہیں کہا کہ خون والے بھائی بھائی ہیں, اللہ نے کیا کہا؟ مومن بھائی بھائی ہیں. تو پتہ چلا رشتہ ایمان کا بڑا. مگر اب آپ ذرا سنو, اس کا رشتہ کائے کا تھا؟ خون کا. چچا جی تو تھا, آ کے مبارکبادی پیش کی تیرے بھائی کے گھر میں, تیرے بھائی کی بیوہ نے بیٹے کو جنا. اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا, انگلی کے اشارے سے کر دیا جا آزاد ہے, جا آزاد, آج کے بعد تو میری غلام نہیں. اتنا خوش ہوا. رشتے کا چچا خوش ہو, غلام آزاد کرے, مرنے کے بعد اللہ اسے ایمان انعام عطا فرمائے. ہم مومن ہیں, محبوب خدا سے ہمارا کتنا بڑا رشتہ ہے. سوچو پیدائش مصطفیٰ کے دن ہمیں کتنی بڑی خوشی منانی چاہیے, ہمیں کیا کیا قربان کرنا چاہیے. اس نے رشتے والے چچا نے لونڈی آزاد کی تھی, ہمیں اپنے خزانوں کو اپنی تجوریوں سے آزاد کر دینا چاہیے غریبوں کے. ہمارا ایمان کا رشتہ ہے. بولو مصطفیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے یا ابو لہب کا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط تھا؟ بتاؤ ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج مومنوں کے اوپر کیا ہے کہ مصطفیٰ کی میلاد پڑھیں. میلاد مصطفیٰ ہوئی, ابو لہب خوش ہوا, لونڈی آزاد کی. کسی نے کوئی اعتراض کیا اس کے اوپر ہے کہ بچے کی پیدائش میں لونڈی آزاد کرنے کی کیا ضرورت؟ ارے بولو, لوگوں کے مولویوں سے پوچھو, ابو لہب سے جا کر پوچھو, کانٹیکٹ ہے قریبی, کانٹیکٹ ہے ان کا تو ماشاءاللہ, ان سے جا کر پوچھو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سنیوں کو موقع مل گیا, جا کے ذرا ڈسکس کر لیں, وچار ومرش کر لیں, شاید کوئی راستہ بتا دیں. مصطفیٰ کی میلاد ہو, مصطفیٰ پیدا ہو, ابو لہب خوشی منائے, کسی کو اعتراض نہیں. مصطفیٰ کی پیدائش کا دن آئے اور سنی مسلمان جشن منائے, ان کے پیٹوں میں تکلیف ہے. تو میں کہتا ہوں تکلیف ہے جب ہو ان کے پیٹوں میں تو تم سمجھ جاؤ یہ وہ نہیں ہیں جن کے اوپر خدا نے احسان فرمایا. اللہ نے یہ اہل ایمان کے اوپر احسان فرمایا. اب جشن اہل ایمان منائیں گے. تھینک یو خدا کو, اہل نعمت کسے ملی ہے؟ ہمیں ملی ہے, تو تھینک یو بھی خدا کو ہم ہی کہیں گے, شکر بھی خدا کا ہم ہی ادا کریں گے, شکرانے بھی خدا کی بارگاہ میں ہم ہی پیش کریں گے, کیونکہ نبی اہل ایمان کی طرف آئے ہیں تو احسان اہل ایمان پر ہوا ہے, تو جشن بھی اب اہل ایمان ہی منائیں گے. اب جو جشن نہ منائے سمجھ جانا مومن ہی نہیں ہے. تو جو مومن نہیں ہے بھئی اس سے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ 2 رنگوں کی پارٹی والا اس سے ترنگے کی بات کیوں کرتے ہو؟
سائیکل والے سے ہاتھی کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ پارٹی والا نہیں ہے، اس سے تم مینیفیسٹو کیوں دکھاتے ہو اپنا؟ یہ شرعی مینیفیسٹو اسے کیوں دکھاتے ہو؟ وہ دوسری پارٹی والا ہے، اپنی پارٹی والے کو دکھاؤ، وہ نہ منائے تو کہو تو نبی کا غلام ہے، میلاد نہیں پڑھتا، تو نبی کا غلام ہے، میلاد نہیں سنتا، اس سے کہو تو نبی کا غلام ہے، نبی پر درود نہیں پڑھتا، تو نبی کا غلام ہے، اور 4 بجے بوقت ولادت اسحاقیہ کے گیٹ کے سامنے تو نہیں آتا اٹھ کے، اس سے کہو جو نبی کا ہے، جو تمہاری پارٹی کا ہے، منشور پارٹی اسے سناؤ، جو پارٹی والا ہو، نبی کی ولادت کی بات اسے سناؤ جو مومن ہو۔ جو مومن نہیں ہے اس سے زبردستی مت کرو۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے اہل ایمان کی ہدایت کے لیے اپنا محبوب و مبعوث فرمایا، کائے کے لیے سرکار تشریف لائے۔ کیسا زمانہ تھا؟ آج کل نعرے لگ رہے ہیں، عجیب عجیب ابھیان چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں؟ بولو، زور سے بولو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میرا حالانکہ ارادہ یہ تھا 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، مگر 5 منٹ اور کیے دیتا ہوں۔ ٹائم ہو گیا پورا؟ ختم کر دیں؟ ختم کر دیں؟ ایک بات اور بتا دیں کوئی؟ ہاں بولو۔ چارٹ ہو گیا، درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھیان چل رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہوگا، وہ اچھا ہوگا، کیا ہوگا؟ ہوگا، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ انتظار، پہلے تو انتظار کرایا، اب آنے والے ہیں، سمجھ گیا نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا؟ مگر آ گئے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، گھنگیوں کی جڑیں نہیں اکھڑی۔ ارے کچھ ہوا؟ یو پی کی بھاشا بول رہا ہوں، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہر آنے والا اچھا نہیں ہوتا، اور ہر آنے والا اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ بدل دے۔ میرے سرکار تشریف لائے، آج بھی ابھیان چل لیا، صفائی ابھیان، یہ ابھیان، بیٹی بچاؤ ابھیان، عورت بچاؤ ابھیان، وہ الگ بات ہے، اپنی چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ عزت بچاؤ ابھیان، یہ ابھیان، وہ ابھیان، سارے ابھیان چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ سرکار تشریف لائے، اس ٹائم بھی ابھیان چل رہے تھے امیروں کے، کہ غریب نہیں، غریبی نہیں، غریب مٹاؤ، سمجھے؟ مظلوم کو مٹاؤ، ابھیان تھے نہیں تھے طاقتوروں کے، مگر میرے محبوب تشریف لائے ہیں۔ ندا ہو گئی آسمان سے، زندہ ہونے والی بیٹیوں کے لیے خبر سنا دی گئی، اب مت رو، تمہیں بچانے والا آنے والا ہے۔ بیوہ عورتوں کو صدا سنائی گئی، پریشان مت ہو، تمہیں عزت دلانے والا آ گیا ہے۔ مظلوموں کو صدا دی گئی، تمہارا حق دلانے والا آ گیا ہے۔ غلاموں کو صدا سنائی گئی، پریشان مت ہو، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا آ گیا ہے، آمنہ کا لال آ گیا۔ صرف نعرے نہیں لگے، میرے محبوب آئے، ان سب کے اچھے دن آ گئے۔ اچھے دن، بیٹیاں جو دباتے تھے، بیٹیاں جو دباتے تھے، نبی سے پہلے نبی کی آئے، بیٹیوں کے اچھے دن آ گئے، وہی دبانے والے بیٹیوں کو باعث رحمت بتانے لگے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ میں لمبی تقریر نہیں کروں ورنہ اور بتاتا کچھ۔ وہ جو بیٹیوں کو دباتے تھے، پھر وہی کہہ رہے ہیں بیٹی رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی تعلیم کی وجہ سے۔ ارے ذرا بتاؤ، کسی نیتا کی، کسی کمانڈر کی، کسی امیر کی، کسی بادشاہ کی؟ جی نہیں، یہ نبی کی تعلیم کا اثر تھا کہ بیٹیوں کو دبانے والے کل بیٹیوں کو دبانے والے آج بیٹیوں کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ تھے میرے نبی کے آنے سے۔ وہ بیوہ عورتیں، اسلام کہتا نہیں ہے، کر کے دکھاتا۔ تم کہتے ہو بیٹی بچاؤ، تم نے کون سی بیٹی کو بچایا؟ جن بیٹیوں کو مارا جا رہا انہیں تم بچانے، ان کے مارنے والوں کو تو تم سزا دے نہیں رہے، بچاؤ گے کہیں کسی سے؟ میرے سرکار نے بچایا، میرے سرکار نے بچایا۔ تو دفن کرتے تھے، میرے سرکار کو بیٹیاں ہوئیں، کیا ہوئیں؟ میرے سرکار نے انہیں پال کے دکھایا۔ یہ پریکٹیکل، یہ خالی نعرے نہیں ہے اسلام میں، پال کے دکھایا۔ آمنہ، زینب، کلثوم، رقیہ، 4 تھی کہ نہیں تھی؟ پالا کہ نہیں پالا سرکار نے؟ پہلے پال کے دکھایا۔ اچھا، ام کلثوم، دیکھو اماموں کو پکا یاد ہوتا نہیں ہوتا، اس لیے اماموں کی زیادہ، ٹھیک ہے، مقرر تو کچھ بھی کہہ بھاگتا۔ سرکار نے پالا کہ نہیں پالا؟ پال کے دکھایا
کیا کرا؟ تو پال کے دکھا دے، مگر پالے گا تو جب ہوگی، اشارے سمجھو، اور ہوگی کہاں؟ جب ہے ہی جو تھی اسے بگا دی۔ بیٹی کا درد بیٹی والا جانے گا، سردی کا درد ننگا جانے گا، جو خود اے سی میں ہو سکے معلوم کہ باہر کا موسم کیسا۔ بیٹیوں کا درد بیٹی والا جانے گا، جس کے بیٹی ہوں یا تو پلیٹ فارم صاف اوپر سے نیچے تک سب انمیرڈ، سمجھ گئے؟ سب انمیرڈوں کی فوج، اور بات کرتی ہے بیٹی بچانے کی۔ پہلے لختے جگروں کو پیدا کر کے سینے سے لگا کے دکھاؤ، تب درد محسوس ہوگا بیٹی کا، اور محسوس ہوگی محبت بیٹی کو سمجھنے کے لیے۔ یا تو بہن کا بھائی ہونا ضروری ہے یا بیٹی کا باپ ہونا ضروری ہے۔ میرا رسول بھائی بھی بنا، باپ بھی بنا بیٹی کا، توجہ ہے؟ بھائی بھی بنے، اور زور سے بولا آپ کو کہ سگی بھائی تھی نہیں، حضرت حلیمہ کی بیٹیاں تھی نہیں تھی، حضرت شیبہ تھی نہیں تھی، کتنا پیار کرتے تھے اپنی بہن سے سرکار، کہو سبحان اللہ، زور سے بولا سبحان اللہ۔ ابھی ایمان نہیں لائی ہیں، ابھی ایمان نہیں لائی ہیں۔ جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی حضرت شیبہ کی، اسے مسلمان گرفتار کر کے لے آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے ان کے بھائی تھے سرکار، ان کے لیے محمد ہی تھے، ان کے لیے محمد تھے، بڑی تھی نا یہ سرکار سے، کیا تھی عمر میں؟ بڑی تھی سرکار، چھوٹے تو نہیں، کھلاتی تھی، گود میں سینے سے لگاتی تھی، منہ ہاتھ دھلایا کرتی تھی، بڑی اچھی تاریخ ہے، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، بڑا کم دکھایا۔ انہیں پتہ چلا میرے بھائی نے گرفتار کیا، میرے بھائی کے سپاہیوں نے گرفتار کیا، آئیں اچانک آیا، دھائیں دھوں آئیں ایک دم، بغیر کسی پروٹوکال کے، کوئی کچھ فالو نہیں کیا۔ صحابہ نے روکنا چاہا تو ان سے کہا ہٹو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ نے جب اتنا سنا مسکرا اٹھے، اے سرکار کی بہن آ رہی ہے۔ سرکار اندر تشریف فرماتے، کہتے ہیں جاؤ تمہارے بھائی وہ ہیں، تمہارے بھائی وہ ہیں، رشتوں کو نبھانا اگر کوئی سیکھے تو میرے سرکار سے سیکھے، جاؤ تمہارے بھائی وہ ہیں، جاؤ تمہارے بھائی وہ ہیں۔ اندر گئی، سرکار نے دیکھا، مسکرا اٹھے، کہتی ہے بھئی میرے قبیلے والوں کو لیا۔ القصہ مختصر، سرکار نے قبیلے والوں کو بھی دے دیا، اور صحابہ سے کہا میری بہن پہلی بار آئی ہے، میری بہن خوب دیو۔ جو سرکار پہ تھا سرکار نے بھی دیا، ساتھ میں صحابہ نے بھی دیا، سبحان اللہ۔ ابھی ایمان نہیں لائی ہیں لوگوں، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ مسلمان دباتے دوسرے مذہب والوں کو، یہ کرتے وہ کرتے، دیکھو میرے سرکار نے تو رشتوں کا کیسا لحاظ رکھا، مومن بھی نہیں ہے پھر بھی عطا کر رہے ہیں، توجہ ہے؟ جب دیا لے کے گئیں، آئی تھی قیدیوں کو چھٹانے کے لیے، مگر خود قیدی بن گئے، لے تو گئی، جا کے قیدیوں سے پوچھتی ہے تمہیں ستایا مسلمانوں نے؟ کہا نہیں تو۔ تکلیف دی؟ کہا نہیں تو۔ کھانے میں کمی کری؟ نہیں۔ پینے میں؟ کہا نہیں۔ کہا بڑے پیار سے رکھا؟ کہا میرے بھائی نے؟ کہا ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ کہا کوئی کمی؟ کہا کوئی کمی کیسے بتائیے، پوچھو کوئی خوبی اور کیا ہے؟ سب آج چلے تو گئے تھے چھوٹ کے، مگر شیبہ سے کہتے شیبہ لے تو آئی ہو ہمیں تم چھوٹا، مگر دل نہیں کر رہا واپس نہیں۔ پہلے قیدی بن کے گئے تھے، اب غلام بن کے جائے گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت، یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت، توجہ ہے؟ یہ ہے بہن کے ساتھ مصطفیٰ کا رشتہ۔ اور بیٹی ہے سیدہ فاطمہ کی تو بات ہے، سیدہ فاطمہ کی، سرکار کی بیٹی نہیں تھی، پہلے سرکار نے پالا پھر بتایا کہ بیٹیاں یہ ہوتی ہیں، سبحان اللہ، بیٹیاں۔ اور تم کہتے ہو بیٹی بچاؤ، سرکار نے کہا پہلے خود بچائی پھر بچانے کا حکم، پہلے بیٹی سے خود پیار کیا پھر پیار کرنے کا۔ تم بیٹی بچانے کی بات کرتے ہو، پہلے بیٹیاں پیدا کر کے دکھاؤ، اور جو ہیں پہلے انہیں بچا کے دکھاؤ، جو ہیں دوسروں کی انہیں بچا کے دکھاؤ۔ میرے سرکار نے اپنی بھی بچائی، جہان بھر کی بیٹیوں کو بھی بچایا۔ تمہارے نعرے ہیں، اسلام نے کر کے دکھا دیا۔ بیٹیوں کو بعد سرکار نے فرمایا جس کے 4 ہوں اس کی شفاعت میں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا جس کی 4 ہوں وہ پال پوس لے، دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، ماڈرن بنا کے نہیں، دینداری کے ساتھ پالے پوسے، اور پھر رخصت کر دے، نکاح کر دے، تو سرکار فرماتے جنت میں وہ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں پاس پاس، جیسے یہ
واہ واہ تم نے اعلان کر دیا ہوتا کہ جو بیٹی کو پالے گا ہم اسے 2 کروڑ روپے دیں گے تب ہم جانتے، ایک مکان دیں گے تب جانتے۔ سرکار نے فرمایا جنت کا محل دوں گا، تم نے تو 15 بھی نہیں دی جو کہے تھے۔ توجہ ہے، سرکار فرمائے بیٹی پالو، محبت کرو، جنت میں محل اتنے پڑوس میں ہوگا جتنے میں یہ 2 انگلیاں ہیں۔ پتا چلا اسلام کا مذہب ہے، نبی کی سیرت وہ ہے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے سرکار آئے، بیٹیوں کے اچھے دن آ گئے اس وقت، دفنائی نہیں گئی بیٹیاں، پھر سینے سے لگائی گئی۔ بیوہ عورت کے ساتھ جو برا سلوک عرب میں تھا اس سے زیادہ برا ہندوستان میں تھا۔ ستی یہی تو ہوتی تھی۔ راجستھان کے قلعوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا، جا کے دیکھ لو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جا کے دیکھو، ہاتھ کنگن کو فارسی کا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، جو عورت پر ظلم ہوا ہے مذہب کے نام پر، سنسکرتی کے نام پر، وہ راجستھان کے قلعوں کی دیواروں پہ لکھا ہوا۔ ستی کر دی جاتی تھی، کیوں؟ اس کی وجہ سے مرا، اس کا شوہر منحوس ہے۔ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے منحوس ہے۔ ظالموں، جہاں سنسکرتی ہی عورت کو منحوس بتاتی، جہاں کی مذہب میں عورت کو منحوس بتایا گیا ہے، ادھر آدمی مرا، ادھر اسے پکڑا کے لئے تو بھی سواہ، یہ بھی سواہ، عورت تڑپی۔ وہی حال عرب کا تھا، وہاں سواہا نہیں کرتے تھے مگر پواہا ضرور کر دیا کرتے تھے۔ پواہا سمجھتے ہو؟ پواہا چاول کو کوٹ دیتے ہیں بہار میں، پواہا ضرور کر دیا کرتے تھے۔ حال کیا تھا عرب کا؟ شوہر مر جاتا تو عورت کو، بیوہ عورت کو بند کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، کھانے دیا جاتا تھا، پینے دیا جاتا تھا، مگر رفع حاجت کے لیے باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ وہ وہی رہتی تھی، وہی پیشاب کرتی تھی، وہی غلاظت میں لتھڑ جایا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت کے بعد، کئی مہینوں کے بعد اسے باہر نکالا جاتا تھا، اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا، ننگے اونٹ پر ہیں، اور لوگ چھتوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے بکروں کی، اونٹوں کی مسینگیں لے کے، اور وہ دامن پھیلا لیا کرتی تھی، اور لوگ چھتوں سے مسینگیں اس کے اوپر پھینکا کرتے تھے، اور لوگ کہا کرتے تھے لوگوں دیکھو وہ منحوس عورت ہے جو اپنے شوہر کو ڈہ گئی، کھا گئی۔ اس سے برا وقت کوئی ہوگا عورت کے اوپر؟ اور بولو، اگر ہندوستان آج عورت ستی ہونے سے بچی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی وجہ سے بچی ہے۔ عرب میں بیوہ عورت اگر محفوظ ہوئی ہے تو آمنہ کے، اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی بھی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس میں عورت کا کوئی دوش نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے عورت شادی سے پہلے اور شادی شدہ لائق عزت ہے، سرکار نے فرمایا ویسے ہی بیوہ عورت بھی لائق عزت ہے۔ یہ فرمایا بعد میں، یہ فرمایا 15 سال کے بعد میں، کتنے سال کے بعد میں؟ 25 سال کا گبرو نوجوان ہے میرا محبوب۔ کتنے سال کا گبرو نوجوان ہے میرا محبوب، سمجھے؟ ایسا محبوب کہ نہ مکے میں ایسا، نہ عرب میں ایسا، نہ جہان میں ایسا جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، ایسا جوان، ایسا آمنہ کا لاڈ، ایسا جوان 25 سال کا ہے، پیغام نکاح آتا ہے اس کا جس نے بڑی جاسوسی کرائی تھی، جس نے جاسوسی کرائی تھی، کون تھی؟ اس دور کی ٹاٹا برلا اور امبانی سے بھی زیادہ امیر تھی اس شہر کی، وہ آج کی سمجھ گئے، جسے سارا مکہ خدیجہ کہا کرتا تھا، جو نبی کے نکاح میں آنے کے بعد کبرا ہو گئی۔ خدیجہ کہتے تھے مال تجارت بیچنے کے لیے نبی کو بھیجا تھا، ساتھ میں اپنا غلام بھی بھیجا تھا۔ منافع اچھائیاں جب سنی تو غلام سے پوچھنے لگی کون ہے محمد؟ ہے ابو طالب کا بھتیجا، یہ ہے کون ہے، کیسا ہے؟ ایک دفعہ بھیجا، 2 دفعہ بھیجا، خوب فائدہ ہوا، ایمانداری ہوئی۔ تیسری دفعہ اپنے غلام سے پوچھنے لگی جو سرکار کے ساتھ خدیجہ کے مال کے ساتھ جاتا تھا، یہ کون ہے محمد؟ ہائے ہائے اتنا پوچھنا تھا کون ہے محمد، اور وہ جو شروع ہوا تو اب خدیجہ کہنے کوئی عیب بتا، جہاں خدیجہ عیب پوچھتے ہیں وہ ایک خوبی بیان کرتا، خدیجہ کہتے ہیں کوئی عیب تو بتا تو وہ خوبی بیان کرتا۔ خدیجہ آخر میں کہتی ہے میں عیب پوچھ رہی ہوں تو خوبیاں بیان کر رہا، کہتا ہے عیب کی بات کرتی ہو، ایسے خوبیوں کے جامع ہیں
کہ مجھے تو اتنی بھی یاد نہیں ہے کہ جتنی ان خوبیوں کا عکس ہوا کرتا ہے ان کی، وہ تو سراپا خوبی ہیں۔ عید کی بات کرتی ہو، آیا اب جس کی اتنی تعریف دل میں محبت پیدا ہو گئی، کہنے لگی غلام سے کام تو کر میرے چچا کو بلایا، کہنے لگی بڑی تعریف سنتی ہوں، سب باتیں سنا کہ نہیں سنا، پیغام نکاح بھیج دیا، سرکار کے پاس آیا۔ اب دیکھو اعلان نبوت 25 سال کے بعد 15 سال کے بعد ہوگا، 25 سال کا ہے میرا محبوب، کتنے سال کا اعلان نبوت کب ہوگا؟ 15 سال کے بعد ہوگا۔ پیغام کون بھیج رہی ہے؟ ایک بار کی بیوہ نہیں، 2 بار کی بیوہ، مکے کی رئیسہ خدیجہ بھیج رہی ہے۔ کون بھیج رہی ہے؟ اور عمر میں 15 سال بڑی، کتنی بڑی؟ یہاں لوگ برابر والی سے کرنے کے لیے تیار ہیں، کہتے بیوٹی ہے کہ نہیں ہے پہلے یہ پتہ لگا، سندر ہے کہ نہیں ہے، اجی سندر نہیں ہے تو اتی سندر کا پتہ لگا، چاہے خود لنگور ہو مانگے ہو، سندر ہے کہ نہیں، اتی سندر ہے کہ نہیں ہے، ایج ایفیکٹ تو نہیں ہے، سمجھے؟ آیو سیما کا کچھ پتہ لگاؤ، یہ ہوتا جو تھا برابر والوں کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہاں 15 سال بڑی 2 بار کی بیوہ، ہمت دیکھو، پیغام دینے سے پہلے سوچا ہوتا ہے اتنا سونا نوجوان، اور میں 40 سال کی 2 بار کی بیوہ، مگر واہ رے واہ، وہ ہمت خدیجہ کی نہیں تھی، وہ خدا کی طرف سے حکم تھا، وہ ہمت خدیجہ نے نہیں جٹائی تھی، وہ خدا نے انہیں عطا فرمائی تھی، پیغام خدیجہ کا نہیں تھا، پردے کے پیچھے دیکھو وہ حکم خدا تھا، کیا تھا وہ حکم خدا تھا، پیغام بھیج دیا۔ اے سرکار نے کہا میں کیا جانوں چچا جان، کیسا ہونہار بھتیجا تھا، آج کل تو بیٹا باپ کی نہیں مانتا، خود ہی جوار فٹ کر لیتا اور ابا سے آگے کہتا وہاں سے شادی کر لیتا، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی دوسرے اس کا نہیں ہوں، اسی دنیا کو یہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، باپ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، خود ہی آگے کہتا امی ابو، بولے ہاں، بولے فلاں جگہ چلے جاؤ، سب معاملہ صحیح ہے، بس تم تو چلے جاؤ، نیک لے آؤ، کیا لے آؤ؟ نیک لے آؤ، کام فٹ ہے، یہاں چچا سے، چچا کو بھتیجے نے کہا چچا جانے، وہ جانے، چچا جانے، مہر کیا ہوگا؟ کہا چچا جانے، توجہ ہے، کیسا مشرق و مہربان، کتنا سونا محمد ہے، یہ محمد ہے، اور محمد کے تو معنی ہی ہوتے تعریف کیا ہوا، اور کتنی تعریف کیا ہوا، اتنی نہیں، تعریف کیا ہوا اتنی جو حدوں سے باہر ہو اس سے محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف حدوں سے باہر ہو وہ محمد ہوتا ہے، وہ محمد ہوتا ہے، اتنا سونا چچا جانے۔ چچا کو جب معلوم ہوا کہنے لگے بھتیجے 2 بار کی بیوہ ہے، کہنے لگے کوئی بات، 15 سال بڑی ہے، کہا کوئی بات نہیں ہے، چچا آپ بتاؤ آپ راضی ہو؟ کہنے لگے بیٹا نیک بہت ہے، چچا نے یہ نہیں کہا کہ مالدار بہت ہے بیٹے، بڑا مال ملے گا، مکے کی سب سے زیادہ رہے، مال سوچتے نہیں سوچتے ہیں، چچا کو تعلیم نے کہا نیک بہت ہے، تو سرکار نے فرمایا اسی لیے تو میں بھی راضی، اس سے زیادہ نیک کوئی مکے میں عورت نہیں، نیکی پہ رشتے ہوتے، سرکار نے بھی فرمایا نیکی پہ کرو، آج کل تو کسی اور ہی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا، نکاح ہو گیا، نکاح پڑھا دیا گیا، کئی سال کی عمر تھی جلدی بتاؤ تقریر ختم کرتا ہوں، 25 سال کی سرکار کتنے، اعلان نبوت کب ہوگا؟ 15 سال کے بعد، نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ 2 بار کی بیوہ سے، جس عرب میں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آمنہ کے لال نے اعلان نبوت سے پہلے 15 سال بڑی بیوہ سے نکاح کر کے دنیا کو بتا دیا گھوشنا بعد میں ہوگی، امر پہلے ہوگا، بیوہ کا حقوق بعد میں بتایا جائے گا، محمد عزت پہلے دے گا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بیواؤں کے لیے صدا گئی، بیواؤں خوشیاں مناؤ، تمہیں عزت دینے والا محمد آ گیا، 12ویں کا چاند آ گیا ہے، ظلمتیں ہٹ گئی، نور آ گیا ہے، اور امام عشق و محبت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا نور کا، امام عشق و محبت کہتے ہیں نور آ گیا ہے، اور کہتے ہیں اس طریقے سے کہتے ہیں لوگ، ہمیں کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں، یہ سنی لوگوں کو جس سے دیکھو اسے دیکھو تعریف کرتے رہتے ہیں، بات پہ بات یاد آگے پہنچ کر رہا ہوں، بہت پڑھا دیتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑھا دیتے. کتنا بڑھا دیتے؟ خدا سے ملا دیتے. ان ہولوؤں سے پوچھو. ہولو سمجھتے ہو؟ ہول انگلش میں واٹ از دس ہول؟ ہول. ہولوؤں سے خالیوں سے پوچھو کتنا بڑھا دیتے ہیں. تو بتا چل خدا کی حد کہاں ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کی حد یہ ہے تو مولانا انصار سے مسئلہ پوچھو وہ سب کچھ ہوگا مگر مسلمان. کیوں؟ خدا حدوں سے پاک ہے. اتنی بڑھا دی. اب کوئی خدا کے لیے اتنی بتا دے تو وہ سب کچھ ہے مگر مسلمان. خدا اتنے اتنے سے پاک, حد سے پاک, سیما سے پاک, یہاں وہاں سے پاک, اونچ نیچ سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے ہولو سے مجھے کتنا بڑھا دیا آپ نے. تو بتا بھائی بڑھانے کو جبھی تو کہا اس نے جب یہ خدا کی حد کو جانتا ہے. بھائی آدمی جب دو حدوں کو جانے گا تبھی تو کہے گا. جیسے مولانا محسن صاحب یہ 5 فٹ کے ہیں, انہیں آپ نے ناپا کہ 5 فٹ کے ہیں. اب دوسرے کے لیے کہا یار یہ تو مولانا محسن سے بھی لمبا ہے. مطلب یہ یا تو آپ نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا کھڑے ہوئے یا دونوں کو ناپا ہے. کہتے ہیں رسول تم خدا کے برابر کر دیتے ہیں. تو تم بتاؤ پہلے خدا کتنی اونچائی ہے جو تم نے جان لیا ہم نے برابر کر دیا. تم نے جانا جبھی تو کرو برابر. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے. مؤذن کہتا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے یہ خدا جانے کتنا بڑا ہے. موبائل میں اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, حدوں سے پاک ہے. ہم مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ بڑے ہیں مگر کتنے بڑے ہیں. مقام مصطفیٰ ہے مگر مقام خدا کے بعد. مقام مصطفیٰ ہے مگر مقام کہتے اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا. تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھو سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ. سلام کیوں پڑھ رہو؟ رسول ہیں کیا؟ نہیں, ہم نے کہا رسول سن رہے ہیں تو سننے کو سن ہی لیا. ہم نے کہا ہیں بھی. یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے. یہ سنا ہے مٹا دو. سنا ہے اب لکھا کرو یقین ہے ایمان ہے آپ ہر عاشق کے گھر. ہمارے جودھ پور میں بھی ہو جائے چلا گیا رسول اللہ. وہ تو آتے ہیں تو کہتا اور ہم تو جہاں دیکھتے ہیں یا نبی سلام علیکم. سرکار فرماتے ہیں سب کو سلام کیا کرو, گھر میں آتے جاتے ہوئے سلام کیا کرو, جب گھر میں داخل ہوا کرو سلام کیا کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار فرماتے تب بھی سلام کیا کرو. آپ کیوں کیا کرو سلام؟ سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے گھر میں جب کوئی نہیں رہتا ہے تو میں رہتا ہوں. جب گھر میں لوگ ہوا کرے تو کہا کرو السلام علیکم. جب کوئی نہیں ہوا کرے تو کہا کرو السلام علیکم ایھا النبی. جو ہے وہ لوگ یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم سلام پڑھتے ہیں اس پہ اعتراض سلام پڑھ رہے خدا کی برابر کر دیا. اگر خدا کتنا بڑا ہو نہیں ہوتا تو نے کہاں سے نام لیا خدا کی حدوں کو. سلام پڑھتے امام عشق و محبت نے سلام پڑھا تو لوگوں نے اعتراض کیا جلدی جلدی بیٹے جلدی ختم کرو میں سمجھ گیا آپ لوگ. سلام پڑھا لوگوں نے اعتراض کیا سنی سلام پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں سلام روکو سلام روکو. ہمارے امام کو جب پتہ چلا تو امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت سلام روک لیا. کہا کیوں؟ کہا یا نبی سلام علیکم نبی کا سامنے ہے کیا؟ تو ہمارے امام نے کہا ایک کام کرو جلے کو اور جلانا چاہیے. یہ روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہا ہاں. کہا اس کا ترجمہ کرو یا نبی سلام علیکم ترجمہ کرو. بولے کیا؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکم تو ایک سلام ہے. کہا ایک نہیں اب 1 لاکھ سلام بھیجو. ایک ایک شعر میں 1 لاکھ تو 2 مصرے پڑے تو 2 لاکھ سلام ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک شعر میں 2 لاکھ سلام. جب انہوں نے سنا تو اور جل گئے گلے. پہلے تو ایک روکتے تھے اب لاکھ پہ بات آ گئی ہے. تب انہوں نے آ کر انہوں نے سر کھجایا کہا کچھ اور سوچو. تو کہہ رہے ہیں لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں بس لاکھ ہی. ہمارے امام کو پتہ چلا کہ کہہ رہے ہیں کہ بس لاکھ ہی. تو امام کو غصہ آیا. امام نے کہا اچھا لاکھ پہ کہہ رہے تو کہا اب یوں کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. لاکھ سے نہیں ماننے تو کروڑ میں سلام ہوگا تو گنتی کرے گا تو یہاں گنتی پڑے گی. دشمن ہوتا ہے کہا بس گنتی میں آ گئے. ہمارے امام نے جب یہ سنا پیدائش مصطفیٰ کے دن اسحاق دارالعلوم کے سامنے عاشق کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کعبے کے بدر الدجا تم پر کروڑوں درود. ظالموں نے اعتراض کیا کہ بس لاکھ
اور کروڑی ہی ہمارے امام کی روح کو پتہ چلا، کہا اعتراض کر رہے ہیں۔ عالم تصور میں کان میں آ کے کہا میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے کہ آقا کی شان کے تعلق سے گنتی کی بات کر رہے ہیں، جب یہ تیری گنتی کو گن رہے ہیں تو اب تو یہ مت کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، اب تو کہنا شروع کر دے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ غلاموں